اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین حضرات، اس موضوع پر دو ریفرنسز سے گفتگو ہوتی ہے۔ جب دجال کا نام لیا جاتا ہے تو مہدی آخر زمان کی طلب ہوتی ہے، جب مہدی آخر زمان کا ذکر ہوتا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ورود زمین کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ ایسا ایک موضوع ہے جو ہماری امیدوں اور توقعات اور اہل دل کے خیال اور دل دھڑک جاتے ہیں اس خیال سے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہم اپنی اس ظلم مجبور صورتحال سے نکل کر پھر وارث ملک خدا ہوں گے، پھر زمین کے وارث ہوں گے، آسمان کے وارث ہوں گے، ہم میں سے کچھ۔ تو مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ دجال حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے بعد اس کی زیادہ شہرت ہوئی، اور حضرت نوح کے زمانے سے ہی دجال کا تذکرہ شروع ہو گیا، اور نبی اس سے آگاہ کرتے چلے آئے کہ ایک بہت بڑا فتنہ جو ہے وہ آگے کسی نہ کسی امت کو کسی نہ کسی زمانے میں پیش آئے گا، اور جو راہ سہا ہے ایمان لوگوں کا وہ ضائع ہونا شروع ہو جائے گا۔ خادم حضرات، حیرت کی بات جو اس وقت نظر آتی کہ نوح کے زمانے سے پہلے انسانی ذہن اتنا پروگریسو نہیں تھا۔ اب دیکھیے حضرت نوح کے 937 برس کی ریاضت پیمبرانہ کے باوجود ایک بھی مسلمان نہیں ہوا۔ بڑی مشکل سے وہ اپنے 4 بچوں میں سے 3 بچا سکے، ان میں سے بھی ایک بچہ 4 بچوں میں سے کنان جو ہے وہ دجال کو پلٹ گیا۔ اب کوشچن پہلا یہ ہوتا ہے کہ اس وقت کی قوموں میں اتنی بری حالت اجتناب کیوں تھی؟ کیوں خدا کو نہیں آتے تھے؟ کیوں اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ وہ کیوں وہ اپنے فسق و فجور میں مبتلا رہتے تھے اور پیغمبروں کی بات نہیں سنتے؟ آخر کیوں اللہ کو اتنے بڑے بڑے المیے نسل انسانی کے لیے قائم کرنے پڑے؟ Why would an entire nation fail to understand the point of the prophet? اب خود غور کرو کہ ایک پیغمبر جو ہے کتنا عالی قدر ہوتا ہے، خدا کی اعانت ساتھ ہوتی ہے ہر چیز، اس کے باوجود وہ پوری قوم سے ایک بندہ نہیں کنورٹ کر سکتا۔ یہ جو عظیم ذلت نسل انسان نے 2 4 10 مرتبہ اٹھائی ہے، یہی حال ہوا حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے میں۔ جب لوط کی تباہی کا حکم آیا تو ابراہیم علیہ السلام گھبرائے، لوط ان کے کزن تھے۔ تو جب جبریل آئے اور کہا ہمارا ارادہ ہے کہ قوم سدوم کو تباہ کریں، تو حضرت ابراہیم نے ایک سوال کیا کہ اے اللہ تو اس قوم کو تباہ کرے گا جس میں 50 شریف لوگ ہوں گے، 50 تجھے ماننے والے ہوں گے، تو اس قوم کو بھی تباہ کر دے گا؟ اللہ نے ویسے بھی ابراہیم علیہ السلام کو دوست بنایا ہوا تھا، خلیل تھے، کہ اچھا ابراہیم ٹھیک ہے، اگر 50 ہوئے تو میں نہیں اس قوم کو تباہ کروں۔ اب ابراہیم بڑے گھبرائے، بہت سمجھدار پیغمبر تھے آپ کو بتائیں، اور گھبرا کہنے لگے اچھا 50 تھی تو 30 کو بھی 30 بھی ہوئے تو تو تباہ کر دے گا۔ اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے ابراہیم 30 بھی ہوئے تو چھوڑ دو۔ اب تو بہت ہی زیادہ گھبرائے، ان کا یہی پوری قوم میں 30 بندے بھی نہیں ہیں۔ تو اب انہوں نے آخری ایک کوشش کی کہ اے اللہ اگر 10 مل جائے تو کہ ابراہیم اگر 5 مل جائے تو بھی چھوڑ دو۔ اللہ نے کہا اگر 5 مل جائے تو بھی چھوڑ دوں گا۔ اب اندازہ کیجئے اقوام کی غربت دین کا عالم
کہ پوری قوم میں سے 5 بندے بھی ایسے نہیں تھے جو عذاب الہی کو ٹال سکے. ایک پوری قوم. ادھر آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ اللہ کے بزرگ و برتر پیغمبر قیامت کب قائم ہوگی؟ قیامت کب قائم ہوگی؟ فرمایا جب تک زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا قیامت نہیں آئے گی. یعنی اس لیبارٹری کا کائنات بالا میں ایک کائنات بنی, اس میں گیلیکسیز بنی, اس میں کانسٹلیشنز بنی, پھر ایک زمین کو علیحدہ کیا گیا, کنڈیوسو ٹو لائف, لائف بیلٹ کریٹ کی گئی, زندگی کی قدر اجاگر کی گئی. 1020 درجے اگر خود بین سے بڑا کر کے دیکھو تب تم کہیں اپنے آپ کو نظر آؤ گے. اس میگٹ سے ڈیولپ کیا آپ. اگر آپ اپنے اوریجن کو دیکھو, خدا غلط تو نہیں کہتا نا کہ حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. تم کوئی قابل ذکر شاہ نہیں. اگر کوئی دعوائے غرور ہے, کوئی جبلت انانیت پہ آمادہ کرتی ہے, ایک دفعہ ضرور کسی گائنوکولوجسٹ کے پاس جا کر کسی لیبارٹری میں اس جرثومے کو ضرور دیکھ لینا جس سے آپ کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. آپ حیران ہو جاؤ کیا تھے, اللہ نے کیا سے کیا کر دیا, اتنا بڑا انسان بنا دیا. مگر ہم نے جواب میں اللہ کو یہ کہنے پہ مجبور کیا یا حسرتن علی العباد. اے لوگوں بڑا افسوس ہے, بڑی حسرت ہے مجھے, یہ سب کچھ میں نے تمہارے لیے کیا اور تم نے مجھے ریٹرن کیا کیا؟ دجال. تم نے مجھے ریٹرن میں کیا دیا؟ دجال ریٹرن کیا مجھے. مل جل کے خباثت انسان, جبلی انسان کی قدروں نے مجموعی طور پہ ایک ایسا افریط انسانوں میں پیدا کیا جیسے ہم دجال کہتے ہیں. واٹ آر دا بیسک کوالٹیز؟ یہ لفظ جو ہے بیسیکلی داجالہ یا دجولو اس کے صیغہ مصدر ہے. اس کا مطلب صرف یہ ہے غلط سلط کر دینا, الٹا سیدھا کر دینا, اچھے بڑے معانی کا رنگ بدل دینا. بات کچھ ہو رہی ہوتی ہے نیکی کی, انہوں نے دوسرے رنگ میں ڈال دینا. اپنی شیطنت کو, اپنی بےایمانی کو عجیب حسین سا رنگ دے کے پیش کر دینا. تمام گناہوں کو جائز قرار دینا اور کہنا کیا ہیومن لبرٹیز, ہیومن لبرٹیز, انسانی آزادی کے نام پر ہر خطائے انسان کو متبرک بنا دینا. قتل کرنا, غارت کر دینا انسان کو جمہوریت کے نام پر. کتنا خوبصورت نام آگے پڑا ہے. صبح و شام بچوں کو مارنا, بڑوں کو مارنا, عورتوں کو مارنا, ملک میں بدامنی پھیلانا, فساد فی الارض کے خالق ہونا, کس چیز کے نام پر؟ شریعت کے نام, خوبصورت آئیڈیلز کے نام پر. یہ فتنے جو ہیں یہ دجال کہلاتے ہیں. یہ دجل ہے. انسانی فطرت کا بیسک دجل یہ ہے کہ اپنی خبیثانہ انسٹنکٹس کو, اینیمل انسٹنکٹس کو عقل مندی کا نام دے دینا, حسن الفاظ دے دینا, ایک رنگ معاشرت دے دینا. اور بڑے بڑے انٹلیکچوئل جو ہے ہر قسم کی جو اس خباستوں میں پڑے ہوتے ہیں, they come out with one single title کہ why should not a man be allowed all these things? Who's God to restrict? Who's God to restrict? Who's God to stop us from thinking like this? حضرت میں جب دجال کا سوچتا ہوں مجھے 2 چیزیں بڑی عجیب لگتی ہیں, آپ کو بھی لگتی ہیں. دجال کانا, دجال کانا یہ ڈیروگیٹری سا لفظ ہے. سمجھ نہیں آیا کہ یہ کانے کا لفظ کیوں آیا دجال. اب دیکھو نا, یہ تو ہم کسی کو بہت
گٹیا معمولی سا کانا دیتے ہیں تب کدیر او کانے، یا پھر ہمارے جملے میں آ جاتا او کانے دجال، ہم ساتھ دجال کا لفظ ہے۔ یہ حیران کن بات یہ ہے کہ امریکہ اتنی بڑی پاور، انگلینڈ اتنی بڑی پاور، سب دنیا کی بڑی طاقتیں مل کے بہت بڑا مردہ کو زندہ کر رہا ہے۔ میری بھائی بات کرے تو غور کیا، مردہ کو زندہ کر رہا ہے بقول حدیث، جس ویران جگہ سے گزرے گا بادل برسا آ جائے گا، اور جس نہ ماننے والی جگہ سے گزرے گا اسے بمباریوں سے اجاڑ کے رکھ دے گا۔ اتنی طاقت، مگر اس میں یہ طاقت بھی ہے کہ اپنا کانا پن دور کر سکے، یعنی اتنی بڑی طاقت، مگر اپنی پھولی ہوئی ابلی ہوئی آنکھ کو وہ درست نہیں کر سکے گا، رہے گا دجال کانا ہی، جو مرضی کر لے، کتنی آپریشنل فیسلٹیز کے باوجود وہ اس آنکھ کا آپریشن نہیں کر سکے گا۔ He will stay as one-eyed monster. He will stay as one-eyed monster. مگر خادم اللہ جنہیں ہم ڈھونڈتے تھے آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے اپنے ہی خانہ دل کی مکینوں میں۔ آپ غور تو کرو، دجال تو میرے دل میں بستا ہے، دجال تو آپ کے دل میں بستا ہے، دجال تو ہر جگہ بستا ہے۔ We accept him. ہم ایکسپٹ کرتے ہیں ان کی اس ویلیوز کو، ہم ہر جگہ جہاں جہاں ہمیں اس کی ویلیوز ملتے ہیں ہم انہیں قبول کرتے ہیں۔ دجال آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں کریٹر ہوں، میں انسان ہوں، میں بہت بڑا ہو چکا ہوں، میں زمین و آسمان کا مالک ہوں، میں سنگل ہوں، اور میرے علاوہ پوری زمین و آسمان میں کوئی مخلوق نہیں ہے، اس لیے خدا کون سا؟ میں ہی خدا ہوں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ اس نقطہ نظر کو مانتے ہیں، ہم میں سے بہت سارے لوگ خدا کو نہیں مانتے ہیں۔ 6-7 ارب کی دنیا میں 6 ارب لوگ خدا کو نہیں مانتے ہیں۔ اگر آپ غور کرو تو وہ خدا کے قوانین کو نہیں مانتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی اللہ کو مانے، جیسے رومن کیتھولک، آئیے جب سورہ کہف پڑھ کے دیکھ لو، حضور نے فرمایا تھا اگر کوئی تمہیں شبہ ہوگا نا دجال کے بارے میں تو سورہ کہف پڑھ لینا۔ سورہ کہف میں کرسچن نیشنز کا ذکر ہے کہ انہوں نے خدا کی گھر اولاد پیدا کر دی ہے، خدا کی بیوی پیدا کر لی ہے، خدا کا بچہ پیدا کر لیا۔ یہ قوم لعین جو ہے اصل میں یہ دجال ہے۔ بہت دیر کی بات ہے، 325 قبل مسیح میں بخت نصر کے دربار میں حضرت دانیال علیہ السلام بنا بہت سارے یہودیوں کے قید ہوئے تو بڑا رویا کرتے تھے میری قوم دوبارہ بحال ہو۔ دراصل انہی کے عہد میں پھر حضرت دانیال کی دعاؤں کی وجہ سے یہ قوم پھر واپس گئی، آباد ہوئی یروشلم میں دوبارہ۔ تو ایک دفعہ حضرت جبریل امین سے بات ہو رہی تھی حضرت دانیال کی، تو آپ نے پوچھا ان سے کہ یہ دجال قوم کیا ہے، یہ فتنہ کبریٰ کیا ہے؟ تو کہا کہ یہ قومیں ہیں چند جو مل کے اس کے وجود کو تخلیق کرتی ہیں۔ تو آپ نے پوچھا اس کی پہچان کیا ہوگی؟ کہا کہ بحیرہ بالٹک، مملکت رس اور پانیوں کے گرد آباد قومیں دجال ہے۔ حضرت غور کیجیے گا، حضرت یہ بہت پرانی بات ہے کہ حضرت جبریل امی نے حضرت دانیال کو یہ واضح کر دیا کہ دجال کون ہے۔ مملکت رس، بحیرہ بالٹک اور پانیوں کے گرد آباد قومیں دجال ہے۔ قاضی حضرت نے پوچھا کہ اس کی اور کیا نشانیاں ہیں؟ کہا دوسری نشانی یہ ہے کہ دجال اجرام فلکی میں در اندازی کرے گا،
یعنی کائنات میں گیلیکسیز میں کانسٹلیشنز میں دخل دے گا اور ستاروں کی جانچ پرکھ کرے گا، اپنی وجود زمین سے باہر نکل جائے گا۔ ان کا اور تیسری کیا دلیل ہے؟ تو کہا دائمی قربانی موقوف کر دے گا۔ قاضی حضرات، دائمی قربانی صرف ایک ہی ہے اور ایک ہی جگہ ہوتی ہے اور وہ کعبۃ اللہ میں ہوتی ہے۔ یعنی بہت جلد دائمی قربانی موقوف ہو جائے گی، یعنی حج موقوف ہو جائے گا۔ جو اس وقت بھی حالات ہیں، اگر تھوڑے سے اور ایکسٹینڈ ہو گئے تو کعبۃ اللہ میں جانا محال ہو جائے گا اور دائمی قربانی بھی موقوف ہو گئی۔ خادم حضرات، دجال کی یہ علامات تب سے بڑی محکم چلی آتی ہیں۔ اتفاق سے حضرت دانیال کے زمانے میں نہ کوئی مریخ پہ پہنچا تھا، نہ کوئی چاند پہ پہنچا تھا، نہ کوئی اتنے بڑے چیلنجز لے رہا تھا۔ جب یہ لفظ جو ہے عہد نامہ عتیق میں لکھے گئے، اس وقت ان چیزوں میں کسی چیز کا کوئی گمان نہیں تھا، مگر اب ان میں سے کم 2 حقیقتیں پوری ہو چکی ہیں۔ اور یہ 2 حقیقتیں جو سب سے بڑی حقیقت، اور میں حیران ہوتا ہوں کہ اس وقت حضرت جبریل نے جو علامت بتائی تھی کتنی سچی نکلی ہے کہ انسان اجرام فلکی میں دخل اندازی کرے گا۔ ابھی بھی ابھی میں بہت ساری کتابیں بدل گئی، مگر عہدہ نامہ عتیق کو اس لیے شاید بدلا گیا کہ اس سے کوئی یہودی اسکالرز کا مطلب نہیں پورا ہوتا تھا۔ جس چیز سے تو ان کے مطلب پورے ہوتے ہیں وہ بڑی آسانی سے بدل دیتے تھے، مگر یہاں ان کا کوئی کام نہیں تھا، علامتیں تھیں، اس لیے ان آیات کو انہوں نے بدلا نہیں، یہ ویسی رہ گئی۔ تو یہ آیات جو ہیں اس وقت بھی عہد نامہ عتیق میں بائبل میں موجود ہیں۔ خادم حضرات، اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ اسلام کی ابتدا اجنبیت سے ہوئی۔ اسلام دنیا میں اجنبی کی طرح آیا ہے، ایک سنگل بندہ، پھر ایک بندہ، پھر ایک بندہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا علی ابن ابی طالب، سیدنا خدیجہ الکبریٰ، ایک بندہ، پھر یہ بڑھتا ہوا ہم تک پہنچ گیا، اور یہ امانت پروردگار پھر ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہم کیسے لوگ ہوں گے بھلا؟ اس زمانے کے لوگ، دجال کے زمانے کے ہم لوگ کیسے ہوں گے؟ اللہ کے رسول کے مطابق خداوند کریم نے فرمایا کہ دوبارہ اسلام اجنبیت کی حالت کو پلٹ جائے گا۔ تو صاحب نے مجھے یا رسول اللہ دوبارہ اجنبیت کیسی ہوگی؟ یہ تو تسلیم کیا کہ ایک ایک کر کے مسلمان ہوئے لوگ اور بیعت عقبہ اولیٰ اور ثانیہ سے گزرے، پھر مدینے کی ریاست قائم ہوئی، پھر ہماری ریاست قائم ہوئی مذہب کے نام پر۔ مدینے کے بعد یہ پہلی ریاست اسلام کے نام پر قائم ہوئی۔ یہ بھی حیرانی کی بات ہے، پاکستان پہلی ریاست ہے جو مدینے کے بعد پیورلی اسلام کے نام پر قائم ہوئی، جس کا موٹو ہی صرف یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اسی لیے پاکستان آپ کو پتا مدینہ کا ہمانی ہے، مدینہ کا ہمانی ہے، جو مدینے کا مطلب ہے وہی پاکستان کا مطلب ہے، اور یہی 2 آخر میں بچنے والے ملک ہیں، چاہے جو مرضی کوئی کر لے، یہ دونوں ہمانی ملک ہی آخر میں بچے رہے۔ حضور نے فرمایا اجنبی وہ ہے جو لوگوں کو فساد میں مبتلا کے ہوتے دیکھ کر ان کی تھوڑی سی اصلاح کر دیں۔ اجنبی لوگ وہ ہیں کہ جب لوگوں کو فساد میں مبتلا دیکھیں تو تھوڑی سی ان کی اصلاح کر دیں۔ یہ بمشکل آپ کو نظر آئیں گے، زیادہ تر لوگ وہ نظر آئیں گے جو گروہ در گروہ اصلاح کے لیے آئیں گے اور مزید ان کو دجل و فریب میں مبتلا کر کے چلے جائیں گے۔
ایک بڑی خوبصورت آپ کو حدیث سنانا چاہتا ہوں، بہت ہی خوبصورت، امید ہے آپ کا دل بھر جائے گا اس سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت تو بارش کی طرح ہے، حضور نے فرمایا میری امت بارش کی طرح ہے، جس کے متعلق معلوم نہیں کہ اس کا پہلا حصہ بہترین ہے یا آخری حصہ بہترین ہے۔ ہم آخری حصے کے لوگ ہیں، ہم آخری حصے کے لوگ ہیں، یعنی حضور کا ارشاد گرامی ہے کہ میری امت بہترین امت ہے، اور عجیب سی امت ہے کہ پتہ نہیں ہے کہ میری امت کا پہلا حصہ بہترین ہے، بارش کی طرح ہے، برستے ہوئے بھی خوبصورت لگتی ہے، ختم ہوتے ہوئے بھی خوبصورت لگتی ہے۔ اس کا پہلا عقل دیکھا نہیں کیسی زوردار، درمیان میں حصہ ذرا گڑبڑ ہو جاتا ہے، مگر پہلا حصہ بھی خوبصورت ہوتا ہے اور آخری حصہ بھی خوبصورت ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس حدیث کی قدر کرتے ہوئے آخری حصے کو بہترین بنانے میں پورے اخلاص سے کام لیں۔ خادم حضرات، دجل ہمارے اندر موجود ہے، میں اسے باہر کہاں ڈھونڈتا پھروں؟ جب میں اپنی سارا کچھ ایمان رکھنے کے باوجود جب اپنی بری خصلتوں کی تابعداری کرتا ہوں تو دراصل میں دجال ہی کی تابعداری کر رہا ہوتا ہوں۔ دجال کی کچھ صفات ہیں جو میرے اندر موجود ہیں، میں اس بیچارے کو کیا الزام دوں جس کی ڈسٹنی برا بننے کی ہے؟ میں اس کو الزام کیا نہ دوں جو بنا جنت کے لیے ہے، جس کی ڈسٹنی بہترین ہے، مگر وہ بھی یہی حرکتیں کر رہا ہے جو دجال کر رہا ہے۔ دجال نوح علیہ السلام کے بعد علم و معرفت میں بڑی ترقی کر گیا۔ یہ آپ کو ایک بات بتا دوں، پہلے دجال کی مثال کسی جنونی اور پاگل کی دی جا سکتی تھی، مگر اب دجال کے پاس اتنی انفارمیشن ہے، گوگل اس کی انفارمیشن ہے، انٹرنیٹ اس کی انفارمیشن ہے، دنیا بھر کے فتنے اس کی انفارمیشن ہے۔ اب میرے جیسا سادہ مسلمان اس کو فیس نہیں کر سکتا۔ یو کین انڈرسٹینڈ کہ یہ اب دجال گھر میں پہنچا ہوا ہے، گلی کوچوں میں گھومتا پھرتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس اتنی انفارمیشن، ہیومن کلیکشن اتنی زیادہ ہے، وہ چاہے انٹرنیٹ کی شکل میں ہو یا لیپ ٹاپ کی شکل میں ہو یا موبائل کی شکل میں ہو، کہ ہمیں ہر چیز اس کے بارے میں مہیا ہو جاتی ہے۔ اتنی انفارمیشن والے کے ساتھ وہ آدمی کیا لڑے گا جس بیچارے پلے میں نہ کوئی عقل ہے نہ ہدایت ہے، جس کو پتہ نہیں ہوتا۔ Today a very common, simple, intelligent young man can tell you what is happening all over the world. دجال کی انفارمیشن کتنی کمپلیٹ ہوتی، کتنی زبردست ہوتی، مگر اس کے بارے میں ہمارے پاس اس چیز کا کوئی مدعا نہیں۔ نیچرلی وی آر آن دی ڈیفینس، مذہب ڈیفینس پہ چلا جاتا، اس لیے کہ ابھی دیکھیں دجال جو مذہبی انفارمیشن غلط دے گا وہ بھی دجال کا حصہ بن جائے گا، جو پیر فقیر دعوے میں مطلوب ہوگا، جو خدا کی ذات کی بجائے اپنے آپ کو مرکز دعوت سمجھے گا، وہ بھی دجال کی شکل ہے۔ دجال ہر صورت میں آتا ہے، پروردگار عالم کے لفظ مبارک میں یہ دائیں سے آئے گا، بائیں سے آئے گا، اوپر سے آئے گا، نیچے سے آئے گا، ہر طرف سے آئے گا، صرف ایک قسم کا بندہ اس کے ہاتھ سے بچے گا، الا عباد اللہ المخلصین۔ اگر واقعی آپ کے دل میں خدا کے لیے ذرا سا بھی انس ہے، محبت ہے، تو آپ دجال کے ہاتھ سے بچ جاؤ۔ اب اس دجال کو جو ہمارے اندر موجود ہے اور اس دجال کو جس کی سات مقرر ہے، خادم حضرات اگر آپ غور کریں تو زمانے آخر کی تمام علامات یہ ہیں کہ یہود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ دجال کے ساتھ سب سے زیادہ یہودی اور عورتیں ہوں۔ Why? Simple. Because یہود دنیا میں ہر مذہب سے حسد کرتا ہے، ہر چیز سے حسد کرتا ہے، ہر مذہب سے حسد کرتا ہے، اور خواب دیکھتا ہے جملہ حکومتوں کے،
یہود اس لیے مدینے میں پہنچا تھا کہ اس کو بڑوں نے خبر دی تھی کہ مدینہ سے ایک ایسا پیغمبر ابھرے گا جو اس امت کو دوبارہ ساری قوموں پر غالب کر دے. مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو یہود نے صرف اس وجہ سے اللہ کے رسول کو انکار کیا کہ وہ بنو اسحاق نہیں تھے، وہ بنو اسماعیل میں سے تھے. یہود اتنا انانیت پسند ہے کہ بنو اسرائیل اتنی ریجڈلی اپنے مسلک پہ قائم ہیں کہ اپنے مسلک سے باہر نہ کسی ولی کو جانتے ہیں نہ کسی نبی کو جانتے ہیں. حالانکہ قرآن حکیم میں اللہ نے کہا کہ یہ وہ پیغمبر ہے جس کی تم آرزو کیا کرتے تھے اور اس پیغمبر کی تم دعا کیا کرتے تھے اور تم اس کے واسطے سے اللہ کے حضور دعائیں مانگتے تھے. جب بھی تم پہ برا وقت آتا تھا تم اس پیغمبر آخر زمان کا حوالہ دیتے تھے، اگرچہ وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، اگرچہ وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے تو بھی قرآن کہتا ہے کہ تم اس پیغمبر کے حوالے سے اپنے مصائب سے نجات کی دعا کیا کرتے تھے اور اللہ تمہیں دیا کرتا تھا. اور اب جب یہ آ گیا ہے تو تم اس کے انکار پہ اب آ جاؤ، تم ماننے سے انکار کر رہے. خادم حضرات، اس آیت میں دو مقاصد اللہ حل کر دیتے. آپ دیکھیں پہلا حصہ کہ ابھی یہ پیغمبر آئے بھی نہیں تھے اور یہود ان کے توسط سے دعا مانگا کرتے تھے، ان کے وسیلے سے دعا مانگا. اور خدا کا ارشاد یہ ہے ابھی یہ پیدا نہیں ہوئے تھے تو تم اس کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے اور ہم تمہیں عطا کرتے تھے، پاتے تھے. اور اب جب کہ یہ تم میں موجود ہیں تو تم ان کا انکار کر رہے ہو. یہ کہاں کی تک ہے، یہ کہاں کا انصاف. مگر یہود اتنے ریجڈلی اپنے جینیاتی تعصب پر قائم تھے کہ وہ اپنے سے باہر کسی مسیحا کا وجود برداشت بھی نہیں کر سکتے. اور خادم حضرات، اس بنا پر اتنے بڑے جھوٹ کو، اس لیے یہ دجال کے قریب ترین ساتھی، یہ دجال کے قریب ترین. باقی کچھ خواتین کا ذکر ہوا تو اس کی وجہ خاص ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے غور کیا ہو، دیکھا ہو کہ ہماری جو سب سے اچھی خواتین ہیں ماشاءاللہ اسلام میں، مسلمانوں میں، پاکستان میں، مگر جب یہ باہر چلی جاتی ہیں ابھی بے شمار لوگ آپ کے پاس آئیں گے، میں تو آتا ہوں مگر بیگم نہیں آتی. یہ جملہ آپ کثرت سے سنیں گے، آسٹریلیا سے، کینیڈا سے، امریکہ سے، میں تو آتا ہوں، بچے آتے ہیں، ماں نہیں آتی. یہ جو کانسیپٹ آف لبرٹی ہے یہ اتنا خوفناک اثر رکھتا ہے خواتین پر کہ مدتوں کی جو ان پہ بندشیں ہیں، غلامی کے اثرات ہیں، اس کے لیے وہ جب کسی آزادی کو، جیسے یورپین آزادی موجود ہے، جیسے ان ملکوں میں عورتوں کے حقوق سو کارڈ اتنے موجود ہیں. ابھی میں پچھلے مہینے ہو کے آیا ہوں. I have never seen a more frustration you see anywhere else in Pakistan. پاکستان میں اتنی فرسٹریشن نہیں جتنی انگلینڈ میں اتنی. اور ایک بڑی خوشخبری آپ کو سناؤں میں نے دیکھا دونوں طرف سیاستدانوں کا ایک ہی حال ہے. ادھر بھی اتنے گئے گزرے ہیں جتنے ہمارے گئے ہوئے. میں سمجھ رہا تھا ہم بدتر ہیں، مگر ابھی جو میں انگلینڈ میں سیاستدانوں کا حال دیکھ کے آیا ہوں تو پتہ لگا کہ نہیں دونوں برابر ہیں، بلکہ ہمارے کچھ بہتر ہی ہوں گے ان سے. تو خصلت میں، سیاست کی خصلت میں، اس کے رجحانات میں بالکل ایک جیسے، وہی فوٹو اتروانے کے شوق، وہی جھوٹ بولنا، وہی لوگوں کو قائل کرنے کے لیے ہر قسم کی ٹکسٹی کرنی، یہ آج بھی ان کا ویسے ہی کام. خادم حضرات، اب ٹیکنیکلی اس دجال کو چلتے ہیں جس کے لیے آپ نے دجال سے پہلے
اصل میں دور فتن جو ہے جس کو ہم فتنوں کا زمانہ کہتے ہیں، اس کو آپ اتنا دیکھ چکے ہو کہ ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں۔ پاکستان جو دیکھ چکا ہے نا جی، ان فتنوں سے بڑا کوئی فتنہ بتایا نہیں گیا جو ہم فتنے دیکھ چکے ہیں ملک میں، کرپشن کے، جہالت کے، ظلم کے دھماکے جو ہم دیکھ چکے ہیں، ان سے بڑے فتنے کوئی اور ایگزسٹ نہیں کرتے ہیں۔ اب مشرق میں یا دمشق میں جیسے اب فتنہ اٹھا ہوا ہے، یہ بڑا ڈینجرس قسم کا فتنہ، یہ کنارے کا فتنہ، لگتا یہ ہے کہ یہ اسکیلیشن میں جائے گا، یہ اور بڑھے گا۔ جب یہ اور بڑھے گا تو آپ یقین کر سکتے ہو، دیکھو شانہ مسلمان وہی ہے جو ارد گرد کے حالات پہ بڑی اچھی نظر رکھے۔ اب چونکہ یہ فتنہ اس ملک میں ہو رہا ہے جو بیسیکلی تمام پیشن گوئیوں کا سینٹر ہے، یعنی دمشق میں ہو رہا، اور یہاں آ کے مملکت شام میں ہو رہا ہے، اور مملکت شام میں ہی دجال، آخر زمانہ، جنگ، سب سے بڑا جنگ کا فتنہ وہیں سے شروع ہونا ہے۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ ٹائم آ گیا ہو سکتا ہے کہ ٹائم ٹل جائے، مگر ہمیں یہ دیکھتے رہنا ہے کہ شام کا فتنہ کہاں تک بڑھتا ہے۔ اب وہ شام کے فتنے کی تھوڑی سی مثال یہ ہے کہ اس جگہ آ کے ایک شام میں مقام ہے جسے الغوطہ کہتے ہیں، یہاں لشکر اسلام کا سینٹر ہوگا، یہیں پر حضرت یہاں پر دجال بھی آئیں گے، جنگ شدید ترین ہوگی، ایسی بڑی جنگ کے جس کے بارے میں آ گیا کہ ایک کعبہ اوپر سے گزرے گا مگر لشکرگاہ پوری نہیں کر سکے، یعنی اتنی فضا میں دھماکے اور گرد آلود ہوں گے کہ کوئی پرندہ بھی وہ فضائے جنگ جو ہے پار نہیں کر سکے گا اور نیچے گر پڑے گا، اتنی خوفناک جنگ۔ اس میں مسلمانوں میں ہمیشہ اللہ کے رسول نے بتایا، اور تین قسم کے مسلمان ہر وقت ان کی مثال آتی ہے۔ ایک مسلمان وہ ہے جو قوم یہود کے ساتھ یا دجال کے ساتھ معانقہ کر لے گا، دوستی کر لے گا، اپنی اغراض کے تحت ان سے مصالحت کر لے گا۔ ایک وہ ہیں کہ جو رزق و روزگار کی حفاظت کے لیے کسی طرف نہیں جائیں گے۔ ایک وہ سرمایہ دار طبقہ جو اپنے سرمایہ کی حفاظت کے لیے دجال سے امن طلب کرے گا۔ ایک وہ فرقہ جو اس سے جنگ نہیں کرے گا، اس کا ساتھی ہو جائے۔ آخر میں خاتون حضرات ایک تیسرا طبقہ بچتا ہے کہ جو اپنے دین و ایمان کی حفاظت کریں گے اور وہ دجال سے جنگ کریں گے اور اللہ انہیں غلبہ دے گا، اللہ انہیں غلبہ دے گا۔ ہمارے لیے سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ ایک حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جسے حدیث نہیں بلکہ ابھی تک اس کو معجزہ تصور کیا جائے کہ وہ معجزہ اب تک چل رہا ہے۔ یہ اللہ کے رسول کی حدیث جو ہے ان کی زندگی کے بعد لاگو ہوتی ہے۔ فرمایا کہ تم سب سے پہلے اکاسرائے روم سے جنگ کرو گے، پھر تم ان پر غالب آؤ گے، پہلے دور کی بات۔ پھر وہ فرمایا کہ تم کسرا ایران سے جنگ کرو گے، تم اس پر غالب آؤ گے۔ یہ حضور اس وقت نہیں تھے جب یہ آپ نے یہ بات کہی، حضور زندگی کو، زمینی زندگی کو چھوڑ چکے۔ پھر فرمایا زمانے درمیان میں تم ایک ڈھال کی شکل والے لوگوں سے جنگ کرو گے جن کی جوتیاں بالوں کے تسموں کی ہوں گی اور تم ان پہ بھی غالب آؤ گے۔ یہ بغداد اور اجڑنے کے بعد منگولوں کے حملے اور پھر مسلمانوں کے ایک بہت بڑے جنرل سلطان رکن بابرس نے ان کو فتح پائی، مارکہ عین جالوت میں فتح پائی، پھر ان کے خلاف
یورپی مسیحوں کے خلاف اس نے بیٹل آف منصورہ میں جنگ پائی، اور حضور کی پیشن گوئی پوری ہوئی کہ تم ان کے خلاف جنگ کرو گے اور فتح پاؤ۔ پھر فرمایا کہ زمانہ آخر میں تم دجال سے لڑو گے اور اس پہ فتح پاؤ۔ مگر آپ دیکھتے ہوں گے کہ ابھی جو جنگ جاری ہے سو کالڈ، جس میں ہر جگہ مسلمانوں کی رسوائی ہو رہی ہے، ذلت ہو رہی ہے، شکست کھائی جا رہی ہے، ملک اجڑ رہے ہیں، اس کے بارے میں بھی ایک پوری متفق علیہ حدیث حضور کی موجود ہے کہ میری امت کا ایک حصہ، میری امت کا ایک حصہ دجال سے مل جائے گا، ایک حصہ اس سے جنگ کرے گا اور شکست کھائے گا۔ مگر اس کے ساتھ ہی اللہ کے رسول کے ایک اور جملہ موجود ہے کہ یہ میری امت کے بدترین لوگ ہوں گے۔ یہ 3 سٹیٹمنٹس ہیں اس حدیث میں۔ پہلی سٹیٹمنٹ یہ کہے گی کہ میری امت کا 1/3 ان کے ساتھ مل جائے گا۔ دوسرا حصہ یہ ہے کہ میری امت کا 2/3 حصہ ان میں سے کچھ لوگ ان کے خلاف جنگ کریں گے، لڑیں گے اور شکست کھائیں گے، اور میری امت کے یہ بدترین لوگ ہوں گے۔ پھر آخر میں میری امت کا 3 حصہ اٹھے گا اور وہ دجال کے خلاف جنگ کرے گا اور مکمل فتح پائے گا۔ قاضی حضرات، ہم اتنی جنگیں دیکھ چکے ہیں، ارد گرد اتنی مسلمانوں پہ آفات گزر چکی ہیں کہ ہم خود سوچتے رہتے ہیں کہ پروردگار عالم یہ حوادث کا سلسلہ کب ختم ہوگا، کب ہم نئے سرے سے اپنے آپ کو مسلمانوں کے نمائندے پائیں گے۔ مگر جیسے میں آپ سے عرض کروں، the most important thing about this all issue is کہ ہم کتنے دجال کے ساتھی ہیں اور کتنے اسلام کے ساتھ ہیں۔ یہ منافقانہ روش کی پالیسیز اب چل نہیں سکتی۔ I tell you one thing very frankly, either you have to be a Muslim or you have to be nobody. یا مسلمان رہو یا کچھ بھی نہ رہو۔ جماعتوں میں بٹ کر آپ کچھ نہیں رہ سکتے۔ اب پارٹی بازیاں نہیں اسلام میں ہو سکتی۔ اب یہ منافقانہ اور نفاق کے سلسلے ختم ہونے سے امت واحدہ نہیں بنتی جب وہ کم از کم 72 فرقوں میں نہ بٹی ہوئی ہو۔ There is only one choice with us کہ ہم یہ عہد کریں کہ ہمیں مسلمان ہونا ہے، بننا ہے۔ اگر آپ کو خدا و رسول سے محبت ہے تو آپ کو ایسا کرنا پڑے گا۔ اگر آپ نہیں چاہتے ہو تو سب سے بہتر پالیسی یہ ہے کہ ایمان کو وجہ مذاق نہ بننے دو، باعث رسوائی نہ ہونے دو۔ ادھر بھی ہے نائس گڈ مسلم، تمہاری کمزوریوں پہ کوئی سب و شتم نہیں، آنیسٹلی اللہ گناہوں کو بخشنے والا ہے، خطاؤں سے درگزر کرنے والا ہے، پھر بھی آپ کے درجات متعین کرتا ہے۔ مگر جو سب سے لازم چیز موجود ہے کہ we should not particize اسلام، ہم اپنی مرضی سے اسلام کو تقسیم کیے چلے جاتے ہیں۔ میرا نام اللہ نے رکھا، میرا تشخص اللہ نے رکھا، ملت ابیکم ابراہیم کی ملت ہمیں قرار دیا، ہوا سماکم المسلمین، ہمارا نام مسلمان رکھا، پتہ نہیں ہم نے کیا کیا نام لیے پھرتے ہیں۔ خاتون حضرات، آج تک یہ بھی ہوا کہ کبھی آپ اتنے سارے اسکولوں میں پڑھتے ہو، کبھی اس اسکول میں پڑھا، کبھی اس اسکول میں پڑھا، کبھی یہ بھی کبھی ہوا کہ آپ کسی پرائمری اسکول سے اتنا اس کر ڈالو کہ ساری زندگی اپنے آپ کو پرائمری اسکول، پرائمری گجر خانوی کہلاتے پھرو۔ یہ تو کبھی نہیں ہوتا۔ تلاش علم میں پتہ نہیں کہاں کہاں کی درسگاہیں ڈھونڈنی پڑتی ہے، کہاں کہاں کے استاد دیکھنے پڑتے ہیں۔ آپ کا فرض علم سے ہوتا ہے کہ اسکول کی 4 دیواریوں سے محبت کرنے کا ہوتا ہے، وہ بریلی ہوں، اہل حدیث ہوں، جو بند ہو، کوئی بھی مدرسہ ہو، ہم نے جو چاہیے ہوتا ہے ان سے لے لیتے ہیں، مقصد دیکھنا ہوتا ہے۔ ایک 10,000 اونچی اگر گز بھی اونچی بلڈنگ ہو
اور اس میں دنیا بھر کا ساز و سامان بھرا ہوا ہو تو آپ کو اس منزل سے غرض نہیں ہوتی. جو چیز آپ کو چاہیے ہو سکتا ہے کہ دولت ہست کے یابی سر راہ گاہے، کسی سڑک کے کنارے کسی کٹیا میں وہ چیز آپ کو مل جائے جو آپ 7 اور 20 منزلہ عمارات سے ڈھونڈتے ہو. واٹ از مور امپورٹنٹ فار یو؟ زیادہ امپورٹنٹ یہ ہوگا آپ لینا کیا چاہتے ہیں، آپ ڈھونڈ کیا رہے ہو. اگر آپ خدا ڈھونڈ رہے ہو، اگر آپ تعلیم ڈھونڈ رہے ہو، اگر آپ مذہب ڈھونڈ رہے ہو. امام ابن سیرین نے کہا تھا کہ خدا کے لیے مذہب بڑی سیریس سی بات ہے، بڑی سیریس چیز ہے. اس کو اوٹ پٹانگ طریقوں سے مت ڈھونڈو. جب آپ کو گروہ بننے کی ممانعت ہے تو پھر گروہ کیوں بنتے ہو؟ آپ پوچھتے ہو نا کہ مذہب کیسے اسٹیبلش ہوتا ہے، گروہ کیسے اسٹیبلش ہوتا ہے؟ بڑا سمپل ہے. دیکھو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی کیا تھا اسلام، کیا تھا اسلام؟ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے اصحاب کا نام تھا. پھر وہ چلتے چلے آ رہے تھے ایک دریا کی طرح، جو چیز اس سے نکلتی گئی اسے تقسیم کرتی. خوارج کا گروہ اگر ابھرا نکلا ہٹ گیا، اگر کوئی اور گروپ نکلا ہٹ گیا. جتنے گروپ اسلام کے مین دامن سے نکلے ہیں وہ اسلام نہیں رہتے. یہ ایک سیدھا سادہ سا اصول ہے. اگر آپ غور کرو، بہت سارے لوگ پیچھے جاؤ، کہو جی ہم اللہ اور رسول اور اس کے اصحاب کے دوست ہیں، ہمیں وہی مذہب عزیز ہے جو ان کا مذہب تھا. اب نہ آؤ نیچے، کوئی ضرورت نہیں فلاں کا مقلد ہونے کی، فلاں کا مقلد ہونے کی. We should go back. کلو یرجعون الی اصل، ہر چیز اصل کو لوٹتی ہے. اصل اللہ ہے، اصل محمد رسول اللہ ہے، اصل اصحاب رسول ہے. اس کے علاوہ کوئی مذہب نہیں. کہا کہ نہیں اللہ کے رسول نے میرے اصحاب ستاروں کی طرح. کتنا بڑا میٹا فزیکل مذہب تھا. یہ دجل نہیں تو اور کیا ہے؟ اور کیا دجال نے کیا کیا آپ کے ساتھ؟ ایک مستحکم بنیادی نظریے سے ہٹا کر مکڑی کے جالوں میں گئے. قرآن نہیں کہتا. اور شیطان کا فریب تو مکڑی کے جالوں کی طرح ہے. ایک جگہ لگ جائے تو دیکھتے دیکھتے ساری چھت کور کر لے گا، مگر حق ایک پتھر کی طرح آتا ہے اور ان تمام جالوں کو توڑتا ہوا نکل جاتا ہے. آپ کے ہاتھ میں ایک پتھر ہے، ایک پتھر، وہ اللہ، اس کا رسول اور اس صحاب کی سنت ہے. یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی مطابقت میں ہم زمین و آسمان کی خلافت حاصل کر سکتے ہیں اور دجال سے لڑ سکتے ہیں. دجال آپ کی کوئی کمزوری نہیں چھوڑتا، قطعاً کوئی کمزوری نہیں چھوڑے گا. اٹس سو کلیور، اتنا ذہین ہو چکا ہے دجال، اتنا انفارمڈ ہے دجال، اتنے اس کے پاس جدید، دیکھو کیا کیا اس کے پاس دنیا میں نہیں ہے. وہ زمین و آسمان کے ذخائر ڈھونڈ لیتا ہے. اللہ کے رسول نے غلط تو نہیں کہا ہوا. وہ زمین کی خبریں لے لیتا ہے، تہہ زمین کی. وہ آسمان کی خبریں لے رہا ہے، بڑی بڑی دور تک ہبل کے پروگرام جا رہے ہیں. یہ سارے اس کے انفارمیٹری اور پروسیسز ہیں. اس کا استحکام بڑا ہے. آپ غریب تر لوگ ہو، لیسر انفارم لوگ ہو، آپ اس کے جال میں کہیں نہ کہیں پھنس جاؤ گے. یہ میں آپ کو وارن کر رہا ہوں، آپ کہیں نہ کہیں اس کے جال میں پھنس جاؤ گے. کیوں کہا اللہ کے رسول نے کہ جب دجال کا اثر آئے تو سورہ کہف پڑھ لیا کرو؟ اس لیے کہ اس میں ذکر دیکھو کس کا ہے، اس میں ویسٹرن نیشنز کا ذکر ہے. وہ دانیال کی پیشن گوئیوں میں ویسٹرن نیشنز کا ذکر ہے کہ ڈونٹ فالو دم ان دی نیم آف پروگرس، ڈونٹ فالو دم ان دی نیم آف پروگرس. دیکھو جب وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے بجلی تمہیں دی، وہ ٹھیک کہتا ہے. جب دجال تمہیں یہ کہتا ہے ریڈیو ٹیلی ویژن میں نے دیا، ٹھیک کہتا ہے. لیکن جب وہ یہ کہتا ہے یہ دینے کی وجہ سے میں خدا ہوں، وہ غلط کہتا ہے. فرق ملحوظ خاطر رکھو.
اصلاحات کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کی وہ باتیں سچ مان لیں جو اس کے اپنے دعووں کے متعلق ہیں. یہی انٹیلیجنس آج کے مسلمان کو ڈیولپ کرنی ہے. یہی حقیقت پیش نظر رہے آپ کے. We can accept anything which helps us, but we cannot accept the ideology which he gives us. ہم اس کی باتیں ماننے سے کوئی تعلق نہیں, ہمیں اس کا ٹریکٹر چلانے میں کوئی تعارض نہیں, ہم اس کی اصلاحات قبول کرنے میں ہمیں کوئی پرابلم پیش نہیں ہے. مگر جب ان اصلاحات کی بنیاد پر وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں نے چونکہ تمہیں کار بنا کے دیے اس لیے میں خدا ہوں. دجال صحیح کہتا ہے, آپ اس کے کلیم جانتے ہی نہیں ہو. نینو ٹیکنالوجی کا ماہر یہ کہتا ہے کہ 50 سال میں ہم ریپلیکیٹرز بنا لیں گے. یہ سائنسی دعوے ہیں. کہتا ہے 50 سال میں نینو ٹیکنالوجی کا سب سے بڑا آج کے دنوں میں جو سب سے بڑا دانشور ہے مشیو کاکو, وہ کہتا ہے کہ ہم 50 سال میں, مشیو کاکو نام ہے اس کا, جاپانیز نینو ٹیکنالوجسٹ ہے, کہ 30 سے 50 برس میں ہم ریپلیکیٹرز بنا لیں گے. اس نے ایک جملہ لکھا ہوا آگے, وہ کیا کہ we can turn the burger of our hand into a child. اگر ہم نے ریپلیکیٹر بنا لیا تو we can turn the burger of our hand into a child, تو ہم اپنے ہاتھ کے برگر کو بچہ بھی بنا لیں. اگر ہم اتنی زیادہ ترقی کر رہے ہیں, متاثر تو تم نے ہونا نا بھائی, جب تم دیکھو گے کہ ایک جادوگر سے بڑا ایک کرشمہ قدرت واقع ہو رہا ہے, معجزوں سے آپ پریشان ہو جائے. ذرا سا کوئی جھوٹا فریب کار بھی جادو کا ایک کرشمہ دکھا جائے, کوئی چمتکار دست کامیاب دکھا جائے تو بھی آپ پاگل ہو جاتے ہو. چل جائے کہ اتنی بڑی بات ہو جائے. جو مشیو کاکو کہہ رہا ہے کہ میں وہ وقت دیکھ رہا ہوں کہ جب 30 اور 50 سال میں نینو ٹیکنالوجسٹ اپنے ہاتھ کے بچے برگر کو بچہ بنا لے گا. اس نے آگے پھر لکھا ہے maybe tomorrow the man turns into gods. دیکھو آگے کیا جملہ لکھا ہے, maybe tomorrow man turn into gods. کل ہو سکتا ہے انسان خدا ہو جائے. خاتون حضرات, ہم یہ کہتے ہیں کہ اس برگر سے وہ بچہ بنا لے گا, بٹ ہم کہتے ہیں پھر بھی وہ خدا نہیں ہوگا. ہم یہ کہتے ہیں خدا نہیں ہوگا. آپ کو ہوتا ہے ایک دفعہ پہلے بھی ایک دجال اٹھا تھا. دجال کو ہمیشہ کو دماغی سزائیں ملتی ہے. نمرود بھی دجال تھا, فرعون بھی دجال تھا. تو نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کیا عجیب و غریب سی اس نے آرگومنٹ دی تھی کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا دیکھو میرا رب زندہ کرتا مارتا ہے, اس نے دربار سے ایک آدمی کا سر اتروا دیا, کہہ رہا دیکھو میں بھی مارتا ہوں, ایک پھانسی پہ چڑھے ہوئے کو آزادی دے دی, دیکھو میں نے زندہ کر دیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو آگے سے کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ کہ دیکھو میرا رب مشرق سے سورج چڑھاتا ہے. اے دجال عصر, میرا رب مشرق سے سورج چڑھاتا ہے. اگر تو واقعی خدائی کا دعویٰ کر رہے ہو تو پھر مغرب سے سورج چڑھا دو. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ, کافر مبہوت رہ گیا. خدائی دلیل اس قسم کی ہوتی, اگر آپ زمین کے چھوٹے سے ٹکڑے پر ٹیلی کائنیٹک پاورز حاصل کر جاؤ, ٹیلی ٹرانسپورٹیشن حاصل, ٹیلی ٹرانسپورٹیشن آپ کو ہوتا ہے. آخر جب ذرائع مواصلات ترقی کریں گے, نواز شریف 300 میل تیز دوڑنے والی ٹرین بنائے. آخر کم از کم وہ بھی دجال کا کچھ حصہ تو ہے کہ نہیں. 300 میل لمبی ٹرین بھی تو دجال کا حصہ ہے نا.
اور جب یہ لوگ بنا لیں گے تو ہمیں داد دینی پڑے گی کہ ہمارے لیڈرز نے کچھ نہ کچھ اس دجل سے حاصل کر لیا ہے. مگر مصیبت بڑا کیا کہ خالی ٹرین نہیں آئے گی. ہمارا گلہ یہ ہے کہ ہمارے بڑے بڑے لوگ اتنے متاثر ہیں، اتنے زیادہ دجال سے متاثر ہیں کہ ساتھ ایک حصہ مذہب کا لے جاتے ہیں. پرویز مشرف حدود لے کے جا رہا تھا، ان کی خدمت میں پیش کرتا. دجال کو بھی خراج عقیدت دینا پڑتا ہے نا. تو ہمارے ابھی آپ دیکھا کل پرسوں کی خبر تھی کہ IMF نے لاگو کیا ہوا ہے، یہ دجال کا چھوٹا سا انسٹرومنٹ ہے IMF، اس نے لاگو کیا ہوا ہے کہ تمہیں کیپٹل پنشمنٹ ختم کرنی پڑے گی. کیپٹل پنشمنٹ، اگر تم ہم سے مدد لینا چاہتے ہو نا، پیسے لو، ضرور لو، مار دیں گے، تمہیں سرسبز کر دیں گے، شاداب کر دیں گے، مگر یہ جو قانون قصاص ہے ختم کرنا پڑے. یہ جان کے بدلے جان والا تم نے اللہ میاں سے جو قانون نکالا ہوا نا، یہ ختم کرنا پڑے. نو ہینگنگس، نو ڈیتھ. اب آپ کو میں نے پہلے کہا تھا کہ اس کا اصول کیا بتاتا ہے. دجال اصول کیا دیتا ہے؟ اصول یہ دیتا ہے کہ بہت بڑا ظلم ہے، 100 بندے کے قاتل کو مار دینا بہت بڑا ظلم، بہت بڑا ظلم ہے. گھروں کے گھروں کو اجاڑنے والے کو مار دینا بڑا ظلم ہے. ان دی نیم آف ہیومن پروٹیکشن، ہیومن سیفٹی، احترام انسانیت اتنا زیادہ ہے کہ اگر 100 بندہ قتل کر کے ایک بندہ حقدار ہو گیا ہے پھانسی چل، تو آپ کو دجال کہتے ہیں نہیں دستاف، یہ اصول لے جاؤ، یہ کسی پرانے خدا کے ہیں، موجودہ خدائی میں یہ قانون نہیں چل سکتا. اسپیئرس دی ایگنی آف دس لا. اب یہ آہستہ آہستہ آپ کے گھروں میں ہر جگہ آپ کے آہستہ آہستہ دجال جو ہے آگے بڑھتا ہوا ہمارے رگ و پے میں سرایت کرتا ہوا آگے بڑھ. ہماری یونیورسٹیوں میں، ہمارے کالجز میں، ہر جگہ قدم بڑھاتا ہوا چلا. وہ جو بیچارے پرانے قسم میں آپ کو بے شمار احادیث موجود ہیں، یہ سب احادیث دجال پہ ہیں اور اس کے اثر پہ ہیں، مگر یہ میں آپ کو نہیں سنا رہا. I'm just trying to tell you that you have to stay careful about it. اب دیکھیے عید گئی، عجیب و غریب بات ہے، دجال نے آپ کی عید کی جگہ سینٹ ویلنٹین ڈے دے دیا. جو مرضی کر لو آپ، سینٹ ویلنٹین ڈے دے دیا. گلوبل ولیج کا نام لے کر انسانی تمام اشتراک عمل یا ذہنی اشتراک کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں ہم تمہارے تہوار نہیں منائیں گے، تم ہمارے ضرور مناؤ. ہم نے عید منانا ہے، کرسچنی عید ہماری مناتے، ہم ان کی عیدیں مناتے. سینٹ ویلنٹین ضرور منائیں، بڑا محبت والا دن، بڑا محبت والا دن، اس لیے منائیں گے. ہمارے پاس تو مسلمانوں کے پاس کوئی دن محبت کا ہوتا ہی نہیں نا. ہم تو ایسے ظالم لوگ ہیں، ہمارے پاس کوئی اچھا انسان کی خدمت والا دن آج تک چڑھا ہی نہیں. سارے اچھے دن وہاں سے آ گئے، سارے اچھے. یہ اور بات ہے، یہ دیکھیں عجیب بات کہ دنیا میں سب سے زیادہ خیرات و صدقات پاکستانی قوم دیتی، سب سے زیادہ. پچھلے سالوں میں 70 بلین تھے، اب یہ 100 بلین سے زیادہ خیرات پاکستانی قوم کرتی. مگر اندازہ لگائی کدھر کرتی ہے. آپ بس پر سے آ رہے ہو نا تو دیکھو گے سامنے ایک جھنڈا لگا ہوا، گاڑی پر سے آ رہے ہو تو بھی دیکھو گے پیسے باہر پھینکے جا رہے ہیں ایسے. خیرات و صدقے بتاؤ، آپ کسی جگہ جھنڈا لگا دو
کسی جگہ ایک مخصوص شکل کا ایک بندہ باہر بیٹھا ہوگا اور وہ پیسے کلیکٹ کر رہا ہوگا. چیریٹی میں نہ کوئی اصول، نہ کسی قسم کی صفائی کا اصول، نہ کسی اخلاقی قدروں کا. اس کے باوجود مسلمان قوم بائی ہیبٹ خیرات کرنے والی، عادتاً خیرات کرنے والی. اور ایک آپ کو عجیب بات سن، پچھلے دن ایک مسئلہ پیش ہو رہا تھا. اب رمضان آگے آ رہا ہے نا، اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب وہ رمضان کی آیات شروع ہوئی اور بھرپور آیات شروع ہوئی تو اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا وعلی سفر فعدۃ من ایام اخر. تو آگے ایک آیت آئی وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، کہ اگر تم نے روزہ نہ رکھنا ہو تو ایک مسکین کو اگر کھانا کھلا دو تو تمہارے روزے کا فدیہ ہو جائے گا. اب میں اس پہ بحث پڑھ رہا تھا خواتین و حضرات، بڑی عجیب و غریب قسم کی بحث میں سارا زور اس پہ تھا کہ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے. میں نے ایک بڑے عالم سے پوچھا نسخ کا واقعہ ہوا؟ اللہ کا تو اصول مبارک ہے ما ننسخ من آیات او ننسیھا نأتی بخیر منھا ومثلھا. اگر یہ منسوخ ہو چکی ہے تو نسخ کہاں، اور وہ اس سے بہتر آیت وہ بھی کوئی نہیں. قرآن بھی موجود، آیت بھی موجود، مگر پرابلم یہ ہے کہ ہمارے علماء دین سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھنا مشکل ہے، کھانا کھلانا آسان ہے. مگر سچ پوچھو تو دجال کی فطرت یہ ہے کہ کھانا کھلانا مشکل ہے، اس کے لیے روزہ رکھنا بڑا آسان ہے. یہودیوں میں شائلاک بڑا مشہور ہے، بڑا ڈرامائک کیریکٹر ہے شائلاک. جو سب سے بڑا بخیل ہو نا اس کو ہم شائلاک کہتے ہیں. شائلاک میں چمڑی جائے اور دمڑی نہ جائے. آپ نے سنا نا؟ تو جب ایک صاحب نے مجھے کہا، میں نے کہا بات سنو، میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں اگر کوئی ایسا رمضان گزرے کہ آدھا مسلمان روزے نہ رکھے مگر اپنے حصے کا کھانا آدھے مسلمانوں کو دے دیں گے تو خدا کو زیادہ خوشی ہو. اب تعجب کی بات کیا ہے؟ دیکھیں فطرتاً تعجب کی بات بڑی ہے. آگے آپ چلیے، خدا نے کہا جس نے روزہ توڑا اس کو روزہ مسلسل بھی رکھنا پڑے گا، روزہ اتصال بھی رکھنا پڑے گا. اس کے آگے جا کے کہا ہاں مگر 60 غریبوں کو کھانا کھلا دو تو تمہارا روزہ توڑنے کا عذاب تم پر سے ٹل جائے گا. خدا نے جہاں جہاں کوئی سختی بیان کی اس کا حل جو ہے کھانا کھلانے میں رکھا. اب یہ ہماری طرف دیکھو لوگوں کی عجیب و غریب ذہن ہے کہ کھانا کھلانے کو چھوٹا عمل سمجھا ہوا. مجھے پورا یقین ہے، آپ یقین کرو کہ لوگ روزہ رکھیں گے کھانا کسی کو نہیں کھلائیں گے. بخل سب سے بڑی ویلیو ہے شیطانی، سب سے بڑی ویلیو. یہ سارا فساد خلق کو ہے کس وجہ سے؟ کمیونگی کی وجہ سے، بخل جان کی وجہ سے. احضرت الانفس الشح، ہم نے ہر جان کو بخل جان پہ جمع اپنی بچتوں کے. یہ کہاں لوگوں کو کھانا کھلائیں؟ کیا اللہ بندوں کو نہیں جانتا؟ کیا اس کی سب سے بڑی امپورٹنٹ ترین صفت یہی نہیں ہے الحمدللہ رب العالمین کہ وہ جہانوں کو پالتا ہے؟ اب جس شخص میں استطاعت ہو وہ کھانا کھلائے. اب اس آیت میں اتفاق نہ عمر کا ذکر ہے، نہ بیماری کا ذکر ہے، نہ سفر کا ذکر ہے. فمن کان منکم مریضا ولا سفرا فعدۃ من ایام اخر. یہ دو ایکسیپشن پہلے ہی طے ہو گئی نا، ختم ہو گئی.
اس کے بعد اللہ نے کہا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. اگر اس کے بعد کوئی روزہ واقعی، کیونکہ اب جو بیماریاں ہیں انسان کی وہ بدنی نہیں ہے، استطاعت جان پہ نہیں ہے، دل و دماغ پہ چلی گئی ہے، ذہنی کمزوریوں پہ، فیئرز پہ ہیں، فوبیاز پہ ہیں، ڈسسیٹسفیکٹری سولز ہیں. اب اگر کوئی اس قسم کا کوئی نیک کام کر دے کہ کسی کو کھانا کھلا دے تو بھی اس کی روزہ رکھنے کی ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے. مگر ہمارا جو ریجڈ ایمان ہے، اسلام ہے، ہی ول نیور الاؤ اٹ. اس کو یہ ہلکا لگتا ہے کام. میں کہتا ہوں مشکل ہے کھانا کھلانا، وہ کہتے ہیں ہلکا کام ہے. یہ اپروچ کا فرق جو ہے ہمارا لائف کی طرف، یہی آگے جا کے فیوچر میں ڈٹرمن کرے گا کہ ہم اللہ کی بات کیسے مانتے ہیں اور شیطان کی اور دجال کی بات کیسے مانتے ہیں. We must create some very clear rules to guide ourselves. اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی برکت دے. You have to be careful. اگر آپ کے اندر یہ عصر حاضر کا دجال نہ بیٹھا ہو تو مجھے یقین ہے کہ اس وقت آپ انتہائی خطرات میں موجود ہیں. مگر وہ لوگ نہیں جو خدا کو وضاحت سے جانتے ہیں، مانتے ہیں اور اس کے تصور سے اپنے آپ کو وابستہ رکھتے ہیں اور اپنی تعلیمات میں یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمیں جس چیز کی وارننگ دے دی گئی ہے ہم اس سے آگاہ. اس کے باوجود میں آپ کو کچھ احادیث ایسی سناؤں گا. یہ اصل میں سارے واقعات ہو چکے ہیں، شام والے، بصرہ والے، اور یہ ایک گروہ اس زمانے میں دجال کے، یہ دیکھو صاحب ہم پہ ہو چکی ہیں. ایک گروہ بیلوں کی دم پکڑے زمین سے چمٹ جائے گا، یعنی دنیا ہی کمانے میں لگے رہے تو یہ لوگ ہلاکت میں پڑ جائیں گے. ایک گروہ اپنے مفادات کے چکر میں پڑ جائے گا، کفار سے دوستی اختیار کر لے گا اور یہ کفر کے مرتکب ہوں گے. ایک گروہ اپنی اولاد کو پیچھے چھوڑ کر دشمنوں سے قتال کرے گا. یہی لوگ شہداء ہوں گے اور یہی لوگ اللہ کی نظر میں کامیاب ٹھہرے گا. دیکھیں کیا جملہ ہے اللہ کے رسول کا. قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے قبائل مشرکین سے نہ مل جائے، یہاں تک کہ میری امت کے قبیلے مورتیوں کی بھی پوجا کرنے لگیں گے. کبھی آپ غور کرو، یہ ہمارے سیکولر جو مسلمان ہیں نا، سیکولر مسلمان، یہ بڑی خوشی سے جا کے ڈنڈوت کرتے پھرتے ان دی نیم آف کلچر. یہ تو اللہ نے کہا کہ دوسرے مذاہب کے چاہے وہ کتنے ہی غلط ہوں ان کا احترام کرو. اللہ نے حکم دیا ہوا ہے کہ دوسروں کی عبادت گاہوں کا احترام کرو، کیونکہ یہ تمہارا کام نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. یہ تمہارا کام نہیں، رستہ میں نے دکھا دیا، سزا میں نے دینی ہے. تم کو اپنے اپنے انجام کی فکر کرنی چاہیے. تم ان کو بتوں کو توڑ کے تفاخرانہ نہ پھرو، ان کو گالیاں دے کے ان کے مذہب کو تمہارا کوئی اخلاق نہیں ہوگا. اللہ نے فرمایا اگر تم ان کے غلط خداؤں کو دعوت دو، برا کہو گے نا، تو تمہیں تکلیف زیادہ ہوگی، کیونکہ یہ تمہارے سچے خدا کو برا کہیں، تمہیں تکلیف زیادہ ہوگی. اس لیے کسی کے مذہب کو برا کہنا کم از کم ہمارے خدا کی سختی سے ممانعت. یہ بس آپ کی خبر جب آپ کی نظر ہونے جب آگے آئندہ وانے، کیونکہ آپ کو دجال ہی خبر دے رہا ہوگا کہ دنیا میں کیا ہے. تو جنگ عظیم جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے المرحمۃ العظمیٰ کہا ہے اور المرحمۃ الکبریٰ بھی کہا ہے، اس کو مسلمانوں کے مرکز کے حوالے سے فرمایا کہ جنگ عظیم کے وقت مسلمانوں کا خیمہ یعنی فیلڈ ہیڈ کوارٹر شام کے شہروں میں سب سے اچھے شہر
دمشق کے قریب الغوطہ کے مقام پر ہوگا. خبریں پڑھتے رہنا تب آپ کو اچھی طرح پتہ لگ جائے. ہاں کچھ خبریں آپ کو اس دجال کے زمانے کی مل جائے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 5 جنگیں عظیم ہیں دنیا میں مسلمانوں کے لیے. 2 تو اس امت سے پہلے گزر گئی ہیں اور 3 اس امت میں ہوں گی. ایک ترکوں کے ساتھ جنگ عظیم ہوگی. غالباً کہا جا سکتا ہے کہ کانسٹینٹینوپل ول بی انڈر اٹیک. اناطولیہ ترک میں جنگ ہو, بہت بڑی جنگ ہوگی. اور یہ شاید اگر ہم اس جنگ کو ترکی کو ختم کرنے والی وہ جنگیں گنیں جیسے 6 لاکھ فورسز نے, برٹش فورسز نے, الائڈ فورسز نے, بہت بڑی درا دانیال کی جنگ ہوئی, گیلیپولی کی جنگ ہوئی, سکاریا کی جنگ ہوئی, انونو کی جنگ جہاں مصطفیٰ کمال پاشا نے ان تمام فوجوں کو شکست دی. یہ بہت بڑی جنگ تھی جو جس میں اگر وہ کامیاب ہو جاتے تو وہ مسلمان بالکل براہ راست جو ہے دمشق کے عراق سے ہوتے ہوئے مکہ پہنچ جاتے, مگر مصطفیٰ کمال نے انہیں شکست دی. رومیوں سے جنگ عظیم, یہ لفظ رومی جب اللہ کے رسول کا استعمال اس سے مراد ہوتا ہے ویسٹرن نیشنز. اس میں اٹلی شامل ہوتا ہے کیونکہ بیسیکلی رومی اٹالینز تھے جو شروع میں جنہوں نے جولیس سیزر کی حکومت کے بعد 50 سال میں 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے تھے. ایک حصے کو مشرقی حکومت کہتے تھے, ایک مغربی. ہماری زیادہ جنگیں جو ہے مشرقی رومیوں کے ساتھ ہوئی ہیں جن کا مرکز جو تھا قسطنطنیہ تھا جسے بعد میں سلطان محمد فاتح نے فتح کیا. دجال سے جنگ عظیم اور دجال والی جنگ عظیم کے بعد کوئی جنگ نہ ہوگی. خاتون حضرات آپ کو ایک بات یاد رکھنا ہے کہ دجال غیر معمولی شے نہیں ہے. وہ چیز نہیں ہے کہ جس کو آپ یہ سمجھو کہ ایک عصر حاضر میں خوفناک ترین جنگ نہیں ہے. لگے گا وہ اسی طرح جیسے کسی بڑی حکومت کی نمائندگی, بہت ساری قوموں کا مل کے اس کو سپورٹ کرنا, بہت ساری قوموں کا مل کے وہ آپ کے مقابلے میں آنا. اس سے صرف ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ ایک آخری مذہبی جنگ ضرور ہوگی. ان ساری احادیث سے جو سب سے بڑی بات سامنے آتی ہے, ایک آخری مذہبی جنگ ضرور ہوگی اور انشاءاللہ تعالی العزیز مسلمان اس میں فاتح ہوں گے. چھوٹی چھوٹی خبریں بڑی ہیں, جیسے عرب کی جنگ کی خبریں ہیں, مسلمانوں کی ٹوٹل تباہیوں کی ختم ہوئی. یہ دیکھیں ایک خاص طور پہ ائمہ مساجد کے لیے ایک نصیحت اللہ کے رسول کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضرت صعب بن جسامہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ دجال اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک لوگ اس کا تذکرہ نہ بھول جائیں اور ائمہ مساجد اور منبروں پہ اس کا ذکر کرنا نہ چھوڑیں. پتہ کیا مطلب ہے؟ ائمہ بھی اس کو قبول کر رہے ہیں, کبھی ذکر چھوڑ دیں گے. کوئی امام باخبر ہوگا تو خبر دیتا رہے گا, مسلمانوں کو بتاتا رہے گا کہ غفلت میں نہ پڑو, یہ دور فتن ہے. مگر جب ائمہ بھی اس کی دسترس میں چلے جائیں گے تو ذکر دجال بھی قصہ پارینہ ہو جائے گا. جب سارے لوگ اس کو بھول جائیں گے وہ بڑے آرام سے نکل آئے گا اور ہمارے گھروں سے نکل آئے, ہماری گلیوں سے نکل آئے, ہمارے ملکوں سے نکل آئے, ہر طرف سے نکل آئے. ویسے اصحاب کا یہ حال تھا کہ جب وہ ذکر دجال سنتے تھے تو خوف ان کے چہروں پہ اتنا نمایاں ہوتا تھا کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں لگتا ہے کھجوروں کے جھنڈ سے ہی نہ دجال نکل آئے. جن کو اعتبار ہوتا ہے نا ان باتوں کا, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ باتیں ہونے والی ہیں اور ہو کے رہیں گی, کیونکہ مخبر صادق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی. خاص حضرات گرمی بڑی ہے اینڈ
وما علینا الا البلاغ. آئی ایم اوپن ٹو کوشچنس. تو امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کی جو تجسس باقی کا ہے. مگر مختصراً میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دجال اورشن ہے، کسی چیز کا الٹ جانا ہے. جب انسانی ویلیوز الٹ جاتی ہیں تو وہ دجال ہے. ہمارے پاس جو اللہ کے رسول کے کرم سے جو ویلیوز ہیں پازیٹیو ہیں، اور ٹل وی اسٹک ٹو دوز ویلیوز دیر از نو پرابلم ود دجال. مگر جب ہم بے خبر ہو گئے تو پھر دجال کا اثر ہی سارے زمانے کا دجال کا زمانہ ہے. حضرات یہ کوشچن ہے کہ امام مہدی شخصیت ہیں یا وہ بھی کسی سسٹم کا نام؟ مہدی یقیناً شخصیت ہیں اور ان کا کریئر دجال کی طرح اتنا وسیع نہیں ہے. جیسے دجال کی علامات بہت زیادہ وسیع ہیں، امام کا پیٹرن اتنا وسیع نہیں ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کا آنا ممکن ہے کہ نہیں. اتفاق یہ دیکھیے کہ جب سے مہدی کا تصور آیا ہے حضور کی وفات مبارکہ کے بعد کم از کم 32 امیدوار مہدویت کے اہل بیت کرام میں سے تھے، اور اوپر تلے
جو عباسائز اور امیہ لوگوں کی بغاوتیں ہوئی ہیں وہ خاندان اہل بیت سے ہوئی ہیں، امام نفس زکیہ کی، امام زید بن علی کی، اور مسلسل اور تمام اسی لقب کی وجہ سے مہدی بھی ان کا مہدویت کے لقب بھی کا، بلکہ سادات میں مہدویت کا اتنا خروش رہا کہ ہندوستان میں بھی ایک مہدی نے جب خروج کیا، جونپور کا مہدی انہیں کہتے ہیں، مگر اگر غور کریں تو ایک مہدی کامیاب ہوئے سارے زمانے میں، صرف ایک مہدی، اور یہ سوڈان کے محمد بن احمد السنوسی تھے کہ جنہوں نے سوڈان میں مہدویت کا دعویٰ کیا، اور انہوں نے جنرل گارڈن کی فورسز کو بری طرح پامال کر کے قط العمارہ کے مقام پر اور خرطوم کی جنگ جیت کے سوڈان کو انگریز سے رہائی دلوائی، اگرچہ تھوڑے سے عرصے کے لیے تھا، مگر مہدویت کے اس ٹائٹل میں جمال الدین افغانی کا بڑا حصہ تھا، اس لیے کہ جمال الدین افغانی بھی ایسے عالم تھے جو بڑے شدت پسند تھے اور ہر صورت انگریزی غلامی کے خلاف تھے، تو انہوں نے مہدی سوڈان کو ایک خط لکھا کہ اگر آپ ملک کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں تو مناسب سمجھا جائے تو آپ مہدی کا لقب اختیار کریں۔ تو مہدی سوڈان نے جواب میں لکھا کہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں مہدی نہیں ہوں، تو پھر میں کیوں لقب اختیار کروں گا؟ تو آگے سے جمال الدین افغانی نے کہا کمال کرتے ہو، اگر تو مجھے انگریز کو ملک سے باہر نکالنے کے لیے کتا بھی بننا پڑے تو میں تیار ہوں، تمہیں تو اچھا بھلا ٹائٹل دے رہا ہوں۔ اس کے بعد مہدی سوڈان کا لقب اختیار کیا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے بہت بری طرح اس وقت انگریز فورسز کو شکست دی جو عالمی فورسز تھیں، اور سوڈان کو جب تک مہدی زندہ رہے آزاد رکھا۔ اس لیے یہ مہدی کا ٹائٹل کس کو مخصوص نہیں کر سکتے۔ اب اگر ریلیجسلی مہدی کی تعریف دیکھی جائے اور بہت ساری باتیں اس میں نکال دی جائیں تو امام سیدنا محمد بن اسماعیل بخاری نے جو مہدی کی تعریف کی ہے بڑی سمپل اور سادہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ زمانہ آخر میں مسلمانوں کے گروہ کا سردار ایک نیک آدمی ہوگا، and that's all، کہ زمانہ آخر میں مسلمانوں کے گروہ کا سردار ایک نیک آدمی ہوگا۔ اب اس نیک آدمی میں اور دوسرے نیک آدمی میں فرق کیا ہے کہ اس نیک آدمی کے ساتھ خدا ہوگا یا مہدی ہوگا، باقی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو جس کے ساتھ اللہ ہوگا، جس نیک آدمی کے ساتھ زمانہ آخر میں وہ مہدی ہوگا، وہی مسلمانوں کی برات کا باعث بنے گا، وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امامت کرے گا، وہی مسلمانوں کا 7 سال کا وقفہ حیات ان کا دنیا پہ موجود ہے۔ جب معراج میں تشریف لے کر گئے تو آپ نے مسجد اقصی میں نماز کی اور نماز پڑھی، وہ کون سی نماز تھی؟ دیکھو غالباً امکان یہ کہتا ہے کہ وہ ظہر کے بعد ظہر یا عصر کی دونوں نمازوں میں سے ایک، مگر اگر آپ غور کرو تو یہ ٹائم اور تھا، وہ ٹائم جیسے ایسے ہی ہے کہ ابھی فرض کرو میں بیٹھا ہوں، میں جب جہاز پہ جاتا ہوں یا انگلینڈ جاتا ہوں تو میری ٹائمنگ میں 4 گھنٹے کا فرق پڑ جاتا ہے۔ تو ڈسٹینس بٹوین دی مکہ اگر آپ ایگزیکٹلی کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہو تو آپ بڑی آسانی سے کیلکولیٹ کر سکتے ہو کہ حتیم و حجر سے اٹھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو برات پہ سفر کیا اس کی سپیڈ کاؤنٹ کر لو، ٹائم کاؤنٹ کر لو تو آپ کو ایگزیکٹ نماز کا پتہ لگ جائے گا، اور غالباً یہ ظہر اور عصر کی نمازوں میں سے ایک ہے۔ یہ سوال ہے کہ پورے حدیث ہے کہ 72 فرقے اسلام کے ہوں گے، 72 فرقے اسلام کے ہوں گے، تو
ایک اصل فرقے کی پہچان کیا ہے اور پھر ایک میں فرقہ اصلی نہیں ہے، سیدھی سی پہچان ہے. دیکھو بات ہی سیدھی سادی سی ہے جو میں آپ سے عرض کروں کہ اگر فرقہ ہے تو پھر ایمان نہیں ہے اس میں. اب قرآن جو آپ سے کہہ رہا ہے ان الذین فرقوا دینہم، کہ جنہوں نے دین میں فرق کر لیا. فرقہ تبھی بنتا ہے جی کہ جو دین میں فرق کر لیتے ہیں. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، اور گروہ بن گئے، خوارج گروہ بن گئے، معتزلہ گروہ بن گئے، ماتریدیہ گروہ بن گئے. تو جو بھی مختلف نکلا یا ایک راہ مختلف نکلی تو ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، اور وہ گروہ بن گئے. لست منہم فی شیء، اے پیغمبر تو ان میں نہیں ہے. اس گروہ میں پیغمبر نہیں ہے قرآن کے حکم کے مطابق. اس لیے 72 چھوڑ کے 174 بن گئے. وہ تمام فرقے جو ہیں وہ نہ خدا کے ہیں نہ رسول کے ہیں، کیونکہ جو مسلمان رہا وہ مسلمان ہے چاہے وہ کتنا بھی گناہ گار ہے. جس نے آگے کوئی پخ لگا لی وہ جانے اس کا انجام جانے. ہم یہ ان کو اچھا برا کریں. یہ جو آیا ہے علامہ اقبال کے نزدیک مسلم قوم کا تصور امت مسلمانوں کے روایت انبیاء کو منظر کرنے کی بھی سازش ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ خادم حضرات مسیح موعود کا جو تصور امت مسلمہ کے قواعد عملیہ کو مضمحل کرنے کی ابلیسی سازش ہے. اب ہوا یہ ہے کہ اقبال جو کامنٹ دے رہا تھا یہ احمدیہ اور مرزائیہ کے بارے میں دے رہا ہے، یہ مہدی کے بارے میں نہیں دے رہا تھا. ایکچولی جب تصور کو پہلے یہ موعود کا لفظ مسیح موعود کا لفظ، مسیح موعود سب کانٹیننٹ میں صرف ایک ہی شخص کہلواتا تھا کہ جس سے وعدہ کیا جو پلٹایا گیا ہے مسیح موعود. اور یہ جناب مرزا غلام احمد صاحب کا دعویٰ تھا. اس سے اقبال نے اس کے تصور کو اس لیے غلط کہا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام اگر اوریجنلی نہیں آئیں گے تو ایسے پتہ نہیں کتنے مسیح پیدا ہوتے رہے. آج کل لوگ اللہ کو نہیں چھوڑتے، گلی گلی میں خدائی کا دعویٰ ہو رہا ہے، رسالتوں کا دعویٰ ہو رہا ہے، پیغمبریوں کا دعویٰ ہو رہا ہے. تو مسیح موعود تو ایک بڑا چھوٹا سا ٹائٹل ہے. اس سے پہلے بھی شیخ مجدد نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ مجھے اسم احمد جو ہے 1000 سال کے بعد مجھ میں اترا ہے، اس لیے میں مجدد الفسانی ہوں. تو یہ دعوے جو ہیں اقبال نے جو جس کانسیپٹ پہ دعویٰ کیا مہدی اسلام پہ نہیں کیا بلکہ سمجھو مسیح قادیان پہ کیا. مگر یہ کہتے ہیں قواعد عملیہ کو مضمحل کرنے کی ابلیسی سازش ہے. اقبال بھی بیچارے آغاز میں شروع میں عملیت پسند بڑے تھے. بہت بڑے عالم ماشاءاللہ مسلمانوں کے بہت بڑے رہنما، ہماری ان سے بڑی محبت ہے، بڑا عشق ہے. مگر غلطی تو سب سے ہو جاتی ہے، غلطی سب سے. اتنا بڑا عالم، اتنے بڑا پریکٹیکل سبق دینے والا عالم عمر آخر میں اگر مجذوبوں کے پیچھے لگ جائے تو اس کو کیا کہے گا. اقبال کا اپنا حال یہ تھا کہ انہیں اتنی زیادہ جو تصادم ذہن پیش آیا اس کی مین وجہ یہ تھی کہ تھرو آؤٹ لائف وہ تمام تر اپروچز کو مسٹیسزم کو غلط سمجھتے چلے آئے. دانشوری کے تقاضوں کے بجائے عملیت کمزور مسلمان ہو. یہ ایک مرد تن آسان تھا، تن آسان ہو کے کام آیا. دیا اقبال نے ہندی مسلمانوں کو سوچ اپنا. اس ساری باتیں ہونے کے باوجود جب عمر آخر آئی تو اقبال سے زیادہ کوئی جذب کا شاید اس وقت بندہ موجود ہی نہیں تھا برے صغیر میں
کہ بات بات پہ رونا، گلی کوچوں میں دوڑتے ہوئے مظلوموں کے پیچھے سے گزرنا، سید حجویر سے ایکسٹرا آرڈنری رغبت رکھنی. تو اقبال میں اصلاحات کے بڑے پیٹرن آئے ہیں، اور جو آخری پیٹرن آیا ہے وہ بہت جذباتی تھا، جس میں اقبال اعتراف کرتے نظر آتے ہیں کہ I have failed. مگر وہ فیل نہیں ہوا. جہاں ایک طرف انہوں نے پاکستان تخلیق کیا ہے، وہاں وہ ایک آخری اپروچ میں ایک بات کہتے نظر آتے ہیں کہ نسیم از حجاز آیت نہیں آیت. خدا ہی جانتا ہے کہ اب حجاز سے مجھے خوشبو آئے گی کہ نہیں، ہوا آئے گی کہ نہیں. نسیم از حجاز آیت نہیں آیت، سرود رفتہ باز آیت نہیں آیت. وہ پرانا نغمہ پھر سنائی دے گا کہ نہیں سنائی دے گا، ہوائے مدینہ پھر آئے گی کہ نہیں آئے گی. سرا مد روزگار ہی فقیر، اس فقیر کی تو عمر تمام ہو چکی. اقبال نے یہ آخری جو 4 لکھے ہیں نا، 8 بلکہ، یہ اس زمانے کے اینڈ تک ایک بہت بڑے مفکر پہنچ کر فائنلائز کر رہا ہے اپنی اپروچ کو کہ سلامت روزگار این فقیر، اس فقیر کی مدت تو پوری ہو چکی. دیگر دانائے راز آیت نہیں آیت، پتہ نہیں وہ دانائے راز آئے گا کہ نہیں آئے گا. آپ اس درد کو محسوس کر رہے ہو، یہ اقبال کے آخری مصرے میں ہے. دیگر دانائے راز آیت نہیں آئے، پتہ نہیں وہ دانائے راز، وہ فطرت کو سمجھنے والا، وہ دین کو سمجھنے والا وہ شخص آئے گا کہ نہیں آئے. اگر نہیں آیا دانائے راز، ہاں اگر وہ آ جائے نا، اگر وہ آ جائے، اگر زمانے میں اس کی نمود ہو، بتی پورا پیام جان گداز، تو اسے میری طرف سے ایک بڑا رنج والا پیغام دینا، جان گداز پیغام دینا، میری دلی خواہشات کا ایک پیغام دینا. ضمیر امت آرا می کند پاک، اسے کہنا اقبال کہہ گیا تھا. جب وہ تمہیں ملے گا تو اسے کہنا کہ اقبال کہہ گیا تھا کہ امتوں کے ضمیر کو صرف وہی پاک کر سکتا ہے. کلیم یا حکیم نہ نوازے، جو تو موسیٰ کی طرح، کلیم کی طرح معجزانہ گرفت رکھتا ہو، یا حکیم نہ نوازے، یا جس کی گفتگو میں اتنا اثر ہو کہ لوگ اسے سن لیں. یہ 2 پیغام آخر میں دے گئے. یہ بڑی مستقبل سوال ہوتا ہے، اضطراب کی کیا حقیقت ہے؟ کیا یہ جستجو خراب ہے یا کفیت جواب نفس یا اصل جواب کیسے کرو؟ ایسے خوبصورت لفظ استعمال ہوئے ہیں کہ سارے حاصل کرنے کو جی چاہتا ہے. کیسا کیسا خوبصورت لفظ. دیکھو ہماری تو اور میرے جیسے بہت سارے لوگوں نے اپنی زندگی کا آغاز کیا تھا. I will tell you one thing very frankly، بہت سارے لوگ میرے ساتھ تھے. یہ 60s کی دہائی کی بات ہے. ہم لوگ پڑھ رہے تھے، لکھ رہے تھے، مگر میرے باقی احباب کی طرح مجھ پہ صرف علم کا اثر تھا اور کسی چیز کا نہیں ہوتا تھا. نہ ذاتی وجاہتوں کا ہوتا تھا، نہ اختیارات کا ہوتا تھا. And I was just trying to settle my lesson of priorities. مجھے یہ دیکھنا تھا، میں بڑا مایوس تھا زندگی کے اس پیٹرن سے جو میرے ارد گرد گزر رہا تھا. تو میں اتنی بے چینی اور اضطراب سے مرنا نہیں چاہتا تھا. تو میں نے سوچا کوئی چیز ایسی ہو میرے پاس جس سے زندگی امن سے گزر جائے، سکون سے گزر جائے. تو سب سے پہلے مجھے مینٹل کلیئرنس چاہیے تھی. کس کے لیے مروں، کس کے لیے جیوں. What should be my ultimate priority in my life؟ کیا لیسن ہونا چاہیے؟ کیا میں عشق و عاشقی کے لیے مر کے ایک اور مجنون کا نام زندہ کر جاؤں،
یا کسی بڑے ڈکٹیٹر کی طرح حصول طاقت کے مرض میں مبتلا ہو کے فوت ہو جاؤں، یا میں ٹی وی پہ چلا جاؤں۔ اتفاق دیکھیے پاکستان کا پہلا ٹی وی پروگرام میں شریک تھا، لاہور جب ٹی وی اسٹیشن قائم ہوا تو آئی واز اے پارٹ آف اٹ۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ سارے طریقے ایک ایک کر کے میں چیک کر رہا تھا واٹ از امپورٹنٹ ان لائف، مگر یہ مجھے اتنی ایفیمرل، انہی دنوں میں بھٹو صاحب طوفان کی طرح اٹھے اور غبار کی طرح بکھر گئے۔ میں سوچ رہا تھا کہ کس چیز کی تلاش میں انسان نے کیا کچھ کرتا پھرتا ہے، and how sadly and madly one steps aside، اس بڑی سی دور میں انسان کا بکھر گیا۔ Then I found out one major thing کہ لوگ خدا خدا کر، میں ایک جگہ بڑے لوگوں کو خدا خدا کرتے دیکھتا تھا، ہر روز اخباروں میں 10 آرٹیکل اللہ میاں کے بارے میں آتے تھے، بڑا پاپولر تھا اللہ میاں اس وقت اخباروں میں۔ میں دیکھتا تھا کہ اس کے باوجود کسی ایک بندے میں وہ چیز نظر نہیں آتی۔ فرینکلی میں دیوبند کے پاس بہت I was very fond of this school of thought، یا بریلی کے پاس مجھے احمد رضا خان صاحب کی ذہانت بڑی پسند تھی، میتھڈالوجی آف نالجبلٹی جس کی دیوبند کی بڑی پسند۔ پھر اہل حدیث آئے تو نواب صدیق حسن خان بھوپال، اب بھوپال سے میرا انس تھا کہ بڑی محنت کی انہوں نے حدیث کے بارے میں، تو برا نہیں لگ رہا تھا۔ مگر ایک بات مجھے پریشان کرتی تھی حضرات کرام، ایک بات میں سوچتا تھا کہ دین خدا کے لیے، مذہب خدا کے لیے، کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص 8ویں 9ویں سال میں عبادت شروع کرے اللہ کی، اور 70 اور 79 سال کی عمر میں اللہ کے ساتھ فوت ہو، اور اس میں اللہ کا کوئی رنگ نہ چلے؟ یہ کیسے ہو سکتا؟ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون۔ عبادت والوں میں ایک شرط ہے نا، ان میں اللہ کا رنگ چھلکنا چاہیے۔ اتنی عمر میری نہیں گزری، 3 centuries are on my record، میرے مذہبی سکولوں سے ایک خدا شناس نہیں اٹھتے دیکھ کر، I'm sorry to say، ایک خدا شناس نہیں اٹھتے دیکھ کر۔ مجھے افسوس یہ ہوتا تھا پھر ان سکولوں میں کیا جھاڑ بھونک رہے ہو تم؟ بچوں کو سیکھنا سیکھو، چلتے چلو۔ میرے شیخ و مرشد کی طرح حضرت سید علی بن عثمان حجویری کا ارشاد ہے، جب ہم جوان تھے تو اگر علم کی تلاش میں دور دراز کوئی استاد مل جاتا زمزم، فرمایا ہم خراسان کی گھاٹیوں سے نکلا، 360 اللہ کے ولی میں نے جگہ جگہ متمکن دیکھے، میں ان کو دیکھتا ہوا نکلا، کچھ خوش نظر تھے، کچھ خوش مقام تھے، کچھ خوش ادا تھے۔ پھر میرے شیخ کی مثال کون ہو سکتا ہے؟ حضرت حجویر کی مثال کون ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے تجربات کو بھی سچائی سے تصوف کی نظر کر دیا۔ جب آپ کا مقصد ہی نہیں خدا شناسی، آپ مذہب سے لے کیا رہے ہو؟ کیا خرافات آپ نے سر پہ اٹھا رکھی؟ بھائی مذہب تو آرزو پروردگار کا نام ہے، خدا کی خواہش رکھنا مذہب ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک شریعتیں بہت جدا جدا تھیں، مسائل جدا جدا تھے، مگر ایک چیز کا امن تھی مذہب میں کہ یہ سارے کا سارا مذہب آپ کو خدا کی شناخت اور محبت کو لے کے جاتا۔ یہ کون سا مذہب ہے جو ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں؟ سارے مذہبی جیتے ہیں، سارے مذہبی مرتے ہیں، خدا آس پاس کہیں نہیں ہوتا۔ اس افسوس کی وجہ سے آئی تھاٹ یہ قصور میرا ہوگا اگر میں اپنے آئیڈیل کی تلاش نہ کروں، یہ قصور میرا ہوگا اگر میں اپنے رب کریم کو اپنا اخلاص پیش نہیں کروں گا۔ یہ مجھے یقین تھا کہ میں نے اللہ کو نہیں بنایا ہوا،
مجھے یہ یقین تھا اللہ نے مجھے بنایا ہوا ہے. جب میں یہ دیکھتا تھا کہ اللہ نے مجھے کیوں بنایا ہے, تامس ہارڈی کی طرح, کیا مجھے خدا نے اس لیے بنایا کہ وی آر لائک فلائز ان دی ہینڈز آف گاڈ اینڈ ہی کلز اس فار آور سپورٹ. کیا کھیل کود کے لیے بنا؟ کہتے نہیں, میں نے تو نہیں بنایا, میں نے تمہیں کھیل کود کے لیے نہیں بنایا. سم سیریس پرپز, اور سب سے بڑا سیریس پرپز خدا نے اپنی طرف سے محبت کا ذکر کیا. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم میری محبت نہیں پا سکتے جب تک میرے لیے باقی اپنی محبتیں قربان نہ کرو. برادری محبت ہے, نسب محبت ہے, جائیداد محبت ہے, مال و زر محبت ہے. زینا للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث. یہ زندگی کی ایک ایک متاع محبت زندگی ہے. پھر واللہ عندہ حسن المآب, اللہ کے پاس اس سے بہتر چیزیں تھیں. فرق صرف اتنا آپ کو بتاؤں, مجھے یقین تھا کہ اللہ کے پاس اس سے بہتر چیزیں. شاید آپ میں سے نہ کسی کو یقین ہو, شاید ہم کم یقین کے مالک ہوں. مجھے پورا پورا یقین ہے کہ اللہ کے پاس اس دنیا سے بہت بہتر چیز ہے. جب تبوک کے معرکے کے لیے رسول نکل رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, تو رستے میں ایک مری ہوئی بکری پڑی تھی گلی سے. تو حضور نے اصحاب سے کہا, اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی قیمت اس بکری سے بھی بڑھ کے ہوتی ہے تو میں سب کچھ ہٹا جائے. اتنی ویلیو نہیں ہے نا. But do we trust this statement? کیا ہم اس اسٹیٹمنٹ کو ٹرسٹ کرتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کو ٹرسٹ کرتے ہیں؟ مجھے تو اس نے نہیں کہا کہ فاقے کر, مجھے نہیں کہا اس نے روزہ اتصال رکھ, مجھے اس نے نہیں کہا کہ تو پہاڑ کی چوٹیوں پر چڑھ جا بھوکا مر جائے گا, پہاڑوں کی کنویں میں گم ہو جائے, یا کسی پانی میں 12 برس کھڑا. مجھے اس نے کچھ ایسی بات نہیں کی. وہ تو دباؤ ہی نہیں دینے والا. جو چیز دی ہے اس کی سنسیئرٹی طلب کرتا ہے. جو امانت دی اس نے وہ تعلق طلب کرتا ہے. میں نے امانت دی تمہیں سوچنے سمجھنے کے لیے, جانچنے پرکھنے کے لیے, علم کے لیے, شناخت کے لیے. ہاں, انا ہدینا السبیل اما شاکر و اما کفورا. اس امانت کے حوالے سے جاؤ, دیکھ کے آؤ مجھے مانتے ہو کہ نہیں. اتنے مختصر سے کام کے لیے مجھے کتنا زور لگانا پڑتا ہے؟ کچھ نہیں لگانا پڑتا. جب مجھے اس کی صحبت میسر آ جائے, محبت میسر آئے. کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ جو اللہ کہتا ہے تم 1 قدم چلو میں 10 قدم آتا ہوں, عجیب بات ہوگی اس کا 10 قدم چلنا راس نہ آئے آپ کو محسوس بھی نہ ہو, آپ کے اندر تبدیلی نہ ہو. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے دوستوں پر غم نہیں ہوتا, حزن نہیں ہوتا, ملال نہیں ہوتا, تعصفات نہیں ہوتے, پیچھے مڑ کو وہ نہیں دیکھتے. ان کا ہر قدم علم کی منازل کو آگے بڑھتا ہے, سوچنے سمجھنے کو بڑھتا ہے. ہر علم ختم ہو جاتا ہے. ہارورڈ میں کلاسیں ختم ہو جاتی, کیمبرج اور آکسفورڈ میں ختم ہو جاتی, فزکس اور کیمسٹری میں ختم. جب یہ سارا علم ختم ہو جائے تو طالب علم بیچارہ کیا کرے؟ تب اسے صرف اللہ کے ساتھ علم ملتا ہے, صرف اللہ کا. مچ مور ایڈوانس. خالق کل علم کا اصلی مرکز پروردگار عالم ہے. جب آپ کو واقعی علم کی تلاش ہوگی تو آپ ضرور اس کو ڈھونڈو گے. آپ کی تلاش کا اختتام ہی اللہ پہ ہوگا اور اللہ قبول کرنے والا ہے. ایک شرط اس نے چھوٹی سی لگا دی, ایک شرط, وہ بھی آقا و رسول کی وجہ سے.
سلسلہ رسالت کی وجہ سے ایک شرط لگا کہ اگر تم اسلام کے سوا کسی اور راستے پہ چل کے آئے تو قبول نہیں کرو. بس اتنی سی شرط. مسلمان ہو، راستہ کھلا ہوا، بس آپ کیا کرتے ہو؟ گلیوں میں گھس جاتے ہو، دروازوں میں گھس جاتے ہو، اسکولوں میں گھس جاتے ہو، استادوں میں گھس جاتے ہو. میرے اپنے ایک بہت عالم دوست کا اللہ اور رسول کی یہ بات ہے، انہوں نے کہا ہمارے مولانا فلاں صاحب نے تو یہ کہا. میں نے کہا سبحان اللہ، اگر تمہاری ترجیحات یہ رہے گی نا تو پھر نہیں آپ سیکھ سکتے. ایک صاحبہ تھی، درس دیتی تھی کہ میرے گیوں کو میں کچھ بھی نہیں پہنچتا. میں نے بخاری اور مسلم کی وہ 12 حدیثیں اکٹھی مشترکہ تھی حضرت سعد بن عبادہ کی والدہ کی. تو میں کو دیکھو کیا لکھا ہوا ہے. یعنی میں آپ کو انتخاب کا فرق بتاتا کہ حضرت سعد بن عبادہ کی والدہ فوت ہو گئی، وہ مدینے سے باہر تھے، واپس آئے، دفن ہو چکی تھی. آپ سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ میری والدہ بیمار تھی، میں گھر پہ نہیں تھا، تو اب اگر میں ان کے لیے کوئی خیرات و صدقات کروں تو ثواب پہنچے گا؟ فرمایا نعم. اور اس پہ ایک لفظ زائد نہیں کہا، صرف کہا نعم. یہ بخاری اور مسلم کی ہے احادیث میں 12 ہیں، 8 مسلسل چلتے ہیں. فرمایا نعم. یا رسول اللہ گواہ رہیے گا میں نے اپنا فلاں باغ اپنی ماں کے لیے صدقہ کر. میں نے کہا یار یہ کیا لکھا ہوا؟ کہتا نہیں میرے فلاں عالم صاحب کی یہ رائے. میں نے کہا افسوس ہے تجھ پہ اور تیرے عالم پر، اور میں تجھے 12 حدیثیں سنا رہا ہوں اور اللہ کے رسول کے سنا رہا ہوں، اور تو پھر بھی مجھے کہہ رہا فلاں عالم یہ کہہ رہا ہے. ہماری ترجیحات علم میں جب تک مناسب اتھارٹیز تک نہیں جاتی اس وقت تک کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا. ہمارا علم وہاں، یہی میں آپ سے عرض کروں، میں نے اپنے اوپر ایک قید ضرور رکھی، اللہ اور اس کے رسول اور اس کے صحابہ کی. علم کا اصول ہے اللہ نے دیا، اللہ نے عطا فرمایا، رسول اللہ نے بانٹا. واللہ موتی وانا قاسم، رسول اللہ نے بانٹا، جن کے حصے میں آیا انہوں نے عمل کیا. مختصر سی بات کہ اللہ نے عطا فرمایا، رسول اللہ نے اپنے ہاتھ میں لے کے اسے تقسیم کیا. انا قاسم، ابو القاسم نے بانٹا صلی اللہ علیہ وسلم. میرے حصے میں آیا، میرے بڑوں کے حصے میں، اصحاب رسول کے حصے میں آیا. ان کے عمل دیکھ لیجیے. اب عمل میں تھوڑا آپ کو فرق ہو جائے. عمل تو لوگ کیا کرتے پھرتے ہیں، اور اس وقت عمل میں ہوا یہ کہ اصحاب رسول گئے، نکلے کانسٹینٹینوپل کی فتح کے لیے. کشتیاں بنو امیہ کے زمانے میں سمندر میں ڈالی گئی. رمضان کے دن تھے، یہ سائل تھا، کشتی ہٹی تو انہوں نے روزے کھول کے کھانا پینا شروع کر دیا. کچھ اوپرے لوگ بھی بیٹھے تھے، صحابی نہیں تھے. انہوں نے کہا ہے صحابہ رسول یہ کیا ہوا؟ ابھی تو ساحل نظر آ رہا اور آپ نے روزے توڑ دیے. تو انہوں نے کہا اوے نالائکو، ہم اللہ کے رسول کے ساتھ رہیں کہ تم رہو؟ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ رہے ہیں کہ تم رہو؟ ہمیں پتا ہے کہ ہم نے کیا عمل کیا، تم نے کیا کیا. دیکھو کتنی آسانی اللہ کے رسول کے اصحاب آپ کو دیتے ہیں، کتنی ریجیڈیٹی آپ کو اپنا عالم گلی کا کریٹ کرتا ہے نا. افسوس کی بات، ایک دفعہ ایک رقص و سرود کی شادی ہو رہی لڑکی کی، اندر ایک بڑے صاحب گئے، بڑے ناک چڑھے. بڑے نیک لوگ تو بہت ہوتے ہیں نا ہمارے معاشرے، لیکن ان کی مجبوری ہوتی ہے، چوائس نہیں ہوتا. وہ ویسے بھی سخت ہوتے ہیں نا، ویسے بھی ان کے مزاج سخت ہوتے ہیں، اس لیے وہ مسلمان ہوں گے تو آفت ہی آئے گی نا، کوئی اور تو نہیں آئے گا. بھائی دنیا میں آپ کو اصولاً جاننا ہے کہ چنگیز خان، ہلاکو، ہٹلر مسلمان تو نہیں تھے، ہے تو تھے نا. تو ان کی طرح کے بندے بھی تو ہوں گے نا. جب ان کی طرح کے بندے مسلمان ہوں گے تو آتے تو نہیں نہ چھوڑیں گے.
تو اسی طرح لوگ جو ہے مسلمان ہوتے ہیں. اب یہ دیکھو کہ جب ان کو آواز آئی نا, انہیں فوراً رات پہنچا, کیا فوش کام ہو رہا ہے, فالتو ہے یہ. تھوڑی دیر تو صحابی ان کی بات سنتے رہے. پھر کہا بات سنو, ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں, ان کے زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا, اور لڑکیاں بالیاں رقص کیا کرتی, تو انہیں نہ اچھا لگتا, گھر چلے جاؤ, تم گھر چلے جاؤ. اب دیکھو ایک بات ذرا غور سے سننا. میں آج کی فیملیز جو ہیں, ہم ان پہ اعتراض کرتے ہیں, یہ کیا جی بکواس ہے, یہ واحیات باتیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں مستند ترین حدیث کے مطابق جب حضور کی ایک غلامہ کی شادی ہوئی تو آپ نے ام المومنین عائشہ صدیقہ کو گانے والیاں ساتھ بھیجی تھی. فرمایا یا رسول اللہ, ہم نے سوچا آپ برا منائیں گے. کہا نہیں, یہ تو رسم و رواج ہے, یعنی لوکل رسم و رواج. اور اللہ کو یا اللہ کے رسول کو کیا لوگوں کی خوشیاں اتنی بری لگتی ہیں کہ ہر وقت منہ میں آپ, ناک میں آپ کے سوجن پڑی ہوئی ہو, آپ لوگوں میں جاتے پھریں اور ان کو ڈنڈے سے ہانکتے پھریں؟ یہ کون سا مذہب ہے؟ جس مذہب کے بانی نے آپ سے کہا ہو کہ نرمی جس چیز سے نکل جائے وہ بدصورت ہو جاتی ہے. یہ قول رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جس چیز میں نرمی داخل ہو جائے وہ خوبصورت ہو جاتی ہے, جس چیز سے نرمی نکل جائے وہ بدصورت ہو جاتی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سن لیجئے, گانا گا رہے تھے, اونٹ پہ بیٹھے ہوئے, موڈ آ ہی جاتا ہے, ہمارا بھی آ جاتا ہے, آواز اچھی تو چلو دو چار جملے سر سے سنا لیے. حضرت عمر بھی اونٹ کے اوپر بڑے سریلے لگ رہے تھے, ادھر ادھر سے لوگوں نے جمع. علامہ طنطاوی نے واقعہ عمر فاروق اعظم میں لکھا, سارے لوگ اکٹھے ہونے شروع ہوئے. اب عمر تھے تو خلیفہ پکے, اب دیکھا یار یہ تو فسق و فجور میں اکٹھے ہو رہے ہیں, میں گانا گا رہا ہوں, آپ نے پانسا بدل لیا, تلاوت قرآن شروع کر دی. پہلے تو تھوڑی دیر لوگ احتراماً کھڑے, ایک ایک کر کے کھسکنے شروع ہو. حتیٰ کہ عمر کچھ عرصہ اور تھوڑا آگے گئے, دیکھا بندے کو نہیں سان, تو آپ نے تنگ آگت کہ خدا تمہاری ماؤں کو روئے, میں گاتا ہوں تو تم جمع ہو جاتے ہو, میں قرآن سنا تم بھاگ جاتے ہو. یہ وہ لوگ تھے. مگر کیا فتویٰ کسی نے جاری کیا؟ لوگ جو ہے تمام ایکول سٹینڈرڈز پہ نہیں پڑھتے جاتے. دینداروں کا کام یہ ہے, دینداروں کا کام یہی ہے کہ ان کو زجر شجر کی باتیں نہ سنائیں, ان کو مار پیٹ کی داستانیں نہ سنائیں. اب میں کئی دفعہ لڑکوں میں دیکھا دو چار مرتبہ مار پڑی, ان کے یار کو بہیو کر کوئی اچھا, اس نے کہا مار تو پڑنی ہے, بہیو کر کو کروں. یعنی اگر دیکھا جائے تو علماء نے لوگوں کو ڈھیٹ کر دیا, خطاؤں پر ضدی کر دیا. یہ کوئی طریقہ تھا؟ اگر یہ خوبصورت لوگ ہوتے, مذہب خوبصورت تھا, پیغمبر خوبصورت تھے, اللہ خوبصورت تھا, اللہ جمیل و یحب الجمال, یہ سب خوبصورت لوگ تھے, تو نیچے کیوں بدصورتی آ رہی تھی, کیوں بھاگے بھاگے پہ؟ One reason I found very specially in my career of understanding that if you are a good Muslim, آپ اللہ کی اس رحمت کے سائے میں آ جاتے ہو. آپ جہاں جاؤ گے خدا کا کرم رحمت اس کا نور آپ کے ساتھ چلتا ہے. اور اگر آپ اچھے نیت والے مسلمان نہیں ہو تو پھر آپ باقی مسلمان بھی جیسے بھی. I don't say amongst you or amongst me we have many faults inside us, many faults. But does that mean کہ میں ایک فالٹ کی خاطر اتنی بڑی اپروچ کو منقطع کر دوں؟ میں اتنی بڑی خطا کو, چھوٹی خطائیں ہیں کرنے کی وجہ سے میں اور بھی اس سے بڑی خطا کر دوں کہ خدا کے کرم رحمت اور اس کی نگاہ سے غیر محفوظ ہو جاؤں؟ یہ نہیں ہو سکتا. I believe in God and I believe in the ultimate kindness of God and I'm sure انشاءاللہ تعالیٰ کرو گے. آپ بھی ایسے کرو گے, اس کو اپنے قریب تر پاؤ گے, اپنی زندگیوں میں خاندانوں میں پاؤ گے. اللہ آپ پر بھی کرم فرمائے.
جناب کی اجازت سے جی جی اصل دجال نے ایمان کی حفاظت کیسے کی ہے؟ دیکھو وہی کام جو دجال کر رہا ہے وہی آپ کرو. اگر وہ ہائر انٹیلیجنس کو ہاتھ مار رہا ہے تو آپ کے پاس بھی ذہانت بڑی ہے. میں یہ بات ماننے سے انکار کرتا ہوں مشرق کے پاس مغرب سے کہیں زیادہ عقل ہے. ہم پیغمبروں کے وارث ہیں, اعلیٰ ترین عقلوں کے وارث ہیں, مگر جب جادو ٹونے پہ سے اثر کم ہوگا تو یہ عقل پیدا ہوگی نا. دجال اور کون ہے؟ جادوگر بیٹھا ہوا ہے, نفع نقصان کا مارے گا. دجال حساب کتاب والا بیٹھا ہوا ہے. اتنی اگر آپ کی زندگی میں اتنا فیتھ نہیں ہے کہ پروردگار عالم کے سوا کوئی شمع برابر بھی آپ کی زندگی میں فرق نہیں ڈال سکتا, تو پھر آپ ان کم بختوں کے رخ کیوں کرتے ہو؟ یہ جھوٹے, جس نے جھوٹ کیا, جس نے مکر و فریب کیا, جس نے غلط سلط باتیں کی, وہ دجال ہے. یہ جادوگر, یہ حساب کتاب, یہ کتاب ساز, یہ سارے کے سارے دجال کے ساتھ ہیں. اگر آپ گریز کرو ان سے, صاف ستھرا ایمان رکھو, اور اللہ کا قول یار ما یفعل اللہ بعذابکم, ہمیں کیا پڑی تمہیں عذاب دے. کتنی سادہ سی بات اس نے کہی ہے, ہمیں کیا پڑی ہے تمہیں عذاب دے. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم, اگر تم ہماری یاد والے ہو, ایمان والے ہو, تو تمہارا خیال ہے وکان اللہ شاکرا علیما, ہم تو شکر قبول کرتے ہیں, ہم علم والے ہیں. آپ جاہلوں سے حساب کروا رہے ہو, ہم علم والے ہیں. خدا بار بار یہی کہنا ہے. دیکھیے آپ ذرا غور, فاذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. واشکرونی, یہ اس کے ساتھ ملحقہ obviously, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. واشکرونی, یاد کرتے رہو. ولا تکفرون, اس آیت کا پیٹرن دیکھتے ہو کتنا عجیب سا ہے. اس آیت کا فاذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. واشکرونی, تم یاد کرتے رہو, یہی شکر ہے. تم یاد کرتے رہنا, ہم آپ کو یاد کرتے رہیں گے. ولا تکفرون, یاد چھوڑ جاؤ گے تو کفر ہو گئے. یاد چھوڑنا نہیں, یہ لفظ کفر یہاں پیچھے سارا یاد الہی کے ضمن میں آیا ہے. اگر اس آیت کو آپ دیکھو, فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون, اگر اس کا نارمل ترجمہ کرو گے تو یہی بنے گا کہ تم اللہ کو یاد کرو. خدا کہتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. اگر تم مجھے یاد کرتے رہو گے تو تم کبھی کفر کا ارتکاب نہیں کرو گے, تم سچے ایمان پہ رہو گے. اور نہ صرف سچے ہوئے, دجال کا بھی وہاں کام ہی ہے. دجال سے گریز کا واحد طریقہ ہے پروردگار کے اپنے وجود علم پر اعتبار رکھنا. وہی آپ کو ہدایت دینے والا ہے, وہی گمراہی دینے والا ہے, وہی اسباب رحمت تخلیق کرنے والا ہے. سب سے بڑی رحمت رحمت علم ہے جو انسانوں پر نازل فرماتا ہے. اور ہم عصر دجال سے بھی پناہ مانگتے ہیں, اور عذاب سے, اس عذاب سے جو خدا جہالت کی شکل میں ہمارے سر پہ مسلط کرتا ہے. اللہ ہمیں ان سے پناہ ملے. پہلے دعا کر دینا. دعا کے بعد بھی دعا کریں. یا رحم الرحمین یا رحم الرحمین یا رحم الرحمین.
یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللهم انا نسألك بانك انت الله الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا اللهم انا نسألك بان لك الحمد لا اله الا انت وحدك لا شريك لك الحنان المنان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. خاتون اولاد دعا مانگ لیجیے. اللهم اعنا على ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللهم انا نسألك العفو والعافیة. اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسائر الاسقام. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة. اللهم انا نعوذ بك من شرورهم وندعو بك في نحورهم. اللهم اجعل اوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري. اللهم انا اعوذ بك من الجوع فانها بئس الجوع واعوذ بك من الخيانة فانها بئست البطانة. اللهم انا اسالك من فضلك ورحمتك فانه لا يملك الا انت. اللهم رب النبي محمد اغفر لي ذنبي واذهب غيظ قلبي واجرني من زلات الفتن ما يشتنا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل عليه كما ذكر الذاكرون. اللهم صل عليه كما غفل عن ذكر الغافلون وسلم تسليما. Khadim Allah, thank you very much.